الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام میرے بہن بھائی جتنے بھی دوست احباب ہیں سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے جس کونے کے اندر آپ تشریف فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو آباد رکھے۔ آج ربیع الثانی شریف کی 17 تاریخ ہے 1446 ہجری، اور اکتوبر کی 20 تاریخ ہے سن 2024، اتوار کا دن ہے، اور دن 10:40 ہو چکے ہیں۔ میں اس اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر بڑے خوشگوار اور بڑے پرسکون ماحول کے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرے جو روزمرہ کے معمولات ہیں تو ان کے اندر کچھ تعطل آ گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو آج اس طرح کرتے ہیں کہ حضور تاجدار دہلی، حضور سیدنا و قدوتنا محدث دہلوی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، امام الہند، آپ کا کچھ ذکر میں آپ کو سنا دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آج سے 4 برس قبل جس وقت میں نے درس شروع کیا تھا، 5واں برس جاری ہے درس حدیث شریف کا، مشکوٰۃ شریف کا، 1442 ہجری کے اندر، تو اس وقت اس طرح ہے کہ میں نے سب سے زیادہ جو فائدہ اٹھایا ہے وہ آپ کی شرح مشکوٰۃ، جس کو اشعۃ اللمعات کہتے ہیں، اس سے میں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، اور اسی سے میں نے گفتگو بھی کی ہے۔ تو حق بنتا تھا کہ آپ کا تعارف بھی کروایا جائے اور آپ کے عقائد کو بھی بیان کیا جائے۔ اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کیونکہ اب تقریباً 4-5 برس گزر چکے ہیں کہ شروع کے اندر میں نے آپ کا تعارف کروایا تھا یا نہیں کروایا تھا۔ تو جس وقت ہم نے نیٹ کے اوپر دیکھا ہے تو آپ کا تعارف تو موجود تھا، 2-3 سال پہلے میں نے 18-20 منٹ گفتگو اس کے اوپر کی تھی، لیکن آپ کے عقائد کو اور اسی طریقے سے ابتدائی جو احادیث مبارکہ ہیں، یعنی حدیث جبریل تھی، انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث مبارکہ تھی، یہ موجود نہیں تھی، یعنی ابتدائی 3-4 احادیث مبارکہ موجود نہیں تھیں۔ تو اسی ہفتے کے اندر حدیث جبریل، حدیث نیت، اس کو میں نے بیان کر دیا، تقریباً 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں، وہ میں نے بیان کر دیے۔ اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو عقائد ہیں وہ بھی میں نے 2 دفعہ بیان کیے ہیں، 2 دفعہ اس طرح بیان کیے ہیں کہ ایک دفعہ تو میں نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر ہی ایک پروگرام کیے، وہ بھی گھنٹے کے قریب ہی ہے، اور دوسرا پروگرام جو ہے تو وہ جو گزشتہ جمعہ تھا، اس جمعے کے اندر میں نے محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آیات کو بیان کیا، آپ کی جو زندگی اسوان عمری اس کو بیان کیا۔ اب جو گھر کے اندر بیٹھ کر پروگرام ہوا تھا اس کے اندر میں نے ان کے جو عقائد بیان کیے تھے، تو اس کے اندر میں تھوڑا سپیڈ کے اندر تھا، تو کچھ الفاظ ایسے تھے کہ جن کے اوپر میں خود بھی مطمئن نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ چلو یہ بھی لوگ سن لیں، کوئی بات بھی نہیں ہے، اصل میسج ان تک پہنچ جائے گا، لیکن اس طرح کروں گا، زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اس زندگی کو میں، ان کے عقائد کو میں دوبارہ بیان کروں گا۔ پھر جمعرات والے دن میرا یہ ارادہ بنا ہے کہ میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ اس جمعے کو اس طرح کرتا ہوں، ان کی آیات کو بیان کر لیتا ہوں، آنے والا جو جمعہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ان کے عقائد کو بیان کر دیا جائے گا۔ اب اس جمعۃ المبارک کو تقریباً 1 گھنٹہ اور 20-25 منٹ کا پروگرام ہے، جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے، میں نے آپ کی زندگی کو بیان کیا ہے، لیکن اتفاق کی بات یہ کہ یہ جو مائک آپ کو لگا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ مائک میرے پاس نہیں تھا، مطلب گھر کے اندر میں بھول گیا تھا، تو وہ گفتگو سمجھ نہیں آتی۔ مطلب چلو مسجد کے اندر جو مقتدی ہیں یا سننے والے لوگ ہیں، اوپر 4 سپیکر چل رہے ہیں، اندر کا سپیکر ساؤنڈ آن ہے، چلو اب اپنے دوستوں تک، اپنے مقتدیوں تک تو یہ پیغام پہنچ گیا، لیکن باقی جو لوگ ہیں تو ان تک یہ پیغام نہیں پہنچ سکا۔ تو آج جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا طبیعت کے اندر کچھ گڑبڑ تھی، تو میں نے کہا کہ چلو اس طرح کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور آپ کے عقائد کو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آنے والا جو جمعہ ہے اس جمعے کو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو میں بیان کر دوں گا۔ آپ کی زندگی کے اندر بھی 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جس کو میں دوبارہ خصوصی، مطلب یوں سمجھے کہ یہ محفل جو خصوصی نشست ہوئی ہے، تو ایک تو فوکس میرا یہ ہوگا کہ آپ کے مرشد گرامی
جس وقت شیخ عبدالوہاب متقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت آپ ان سے رخصت ہو رہے تھے، وہ جو گفتگو تھی وہ گفتگو آپ سن لیں، اور آپ کے والد گرامی علامہ سیف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات مقدسہ نے اپنے بیٹے کو جو تربیت کی تھی اور جو نصیحت کی تھی اس کو آپ سن لیں۔ یہ 2 پوائنٹ ہیں، ان کے اوپر میرا فوکس رہے گا اس گفتگو کے اوپر انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے جو آباء و اجداد تھے یہ ترک بخارا سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور ہجرت انہوں نے اس لیے کی تھی کہ وہاں پر جو مغلوں کی حکومت تھی بڑی بربریت کا، بڑی وحشت کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا۔ تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے جس وقت ہندوستان کے اندر آئے تو یہ زمانہ تھا سلطان علاء الدین خلجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا زمانہ تھا، 1292 سے لے کر 1316 تک، یعنی 14ویں صدی کا آغاز، 14ویں صدی عیسوی کا آغاز تھا۔ تو آپ ہندوستان کے اندر وارد ہوئے تو سلطان نے آپ کی بڑی تکریم کی، آپ کو بڑی عزت کے ساتھ بٹھائے، آپ کو پروٹوکول دیے، آپ کی عزت کیے، اور آپ کو عہدہ بھی دیے۔ یعنی یہ جو تھے نا، ان کا نام تھا مورث اعلیٰ جو تھے نا حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آغا محمد ان کا نام تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کی بڑی عزت افزائی ہوئی ہے ہندوستان کے اندر سلطان علاء الدین خلجی نے۔ پھر اس طرح کہ یہ احمد آباد گجرات کی مہم پیش آ گئی تھی، تو احمد آباد گجرات کی مہم کے اندر آپ آئے تھے یہاں پر، یعنی اس مہم کے اندر آپ آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے بادشاہ کی طرف سے ہی۔ تو اس کے اندر آپ کی جو اولاد تھی وہ کام آ گئی تھی، یعنی آپ کی اولاد وہاں پر اس مہم کے اندر فوت ہو گئی تھی، دنیا سے چلے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ تو اس مہم کے بعد بھی کچھ عرصہ تک آپ نے تقریباً 1325 تک اسی جگہ یعنی احمد آباد گجرات کے اندر ہی آپ نے اپنی رہائش رکھی ہے۔ اور یہ جو زمانہ تھا یہ زمانہ تھا سلطان غیاث الدین تغلق کا، 1325 تک اس کا دور تھا، اور اسی دوران یعنی احمد آباد کی جو مہم تھی اس مہم کے بعد بھی آپ نے وہاں پر ہی سکونت رکھی ہے۔ پھر اس طرح ہوا کہ سلطان محمد بن تغلق کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے، سلطان محمد بن تغلق کے زمانے میں ان بزرگوں کا انتقال ہوا ہے، اور محض الدین یا محض الدین یہ جو بزرگ تھے یہ بچ گئے تھے، یعنی ان کی اولاد میں سے آغا محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے محض الدین باقی بچ گئے تھے۔ ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آگے توالد اور تناسل کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اولاد کا جو سلسلہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے چلایا ہے، اور ان کی اولاد میں پھر شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بڑی شہرت حاصل کی تھی۔ پھر شیخ موسیٰ سے آگے فیروز نام کے آئے بزرگ، انہوں نے بھی پھر بڑی شہرت حاصل کی، وہ بھی بڑے ہی اچھے انسان تھے۔ بہرحال اس طرح وہ بھی کسی مارکے کے اندر پھر اس طرح کہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے، تو ان کی جو بیگم صاحبہ تھی تو ان کی بیگم صاحبہ پریگننٹ تھی، ان سے پھر سعد اللہ نام کے ایک بزرگ تھے، محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آباء و اجداد میں وہ آتے ہیں سعد اللہ۔ تو وہ سعد اللہ خان جو تھے ان سے پھر اپنے والد گرامی کے سارے، یعنی ان کے جو والد تھے شیخ موسیٰ کے بعد جو ہیں فیروز، ان کی ساری فیروز صاحب کی ساری خصائل، عمدہ خصائل جو تھے یہ ان کے اندر موجود تھے۔ اور شیخ محمد کنگل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے بیعت کی، اور 1521 کے اندر یہ دنیا سے گئے، 1521 کے اندر یہ دنیا سے چلے گئے۔ کون؟ سعد اللہ خان۔ اور ان کے آگے پھر 2 بیٹے تھے، اور ان 2 بیٹوں کے نام تھے، ایک کا نام تھا شیخ ذوق اللہ یا شیخ زرق اللہ یا شیخ رزق اللہ، اس قسم کا ان کا نام تھا۔ مطلب تاریخ کے اندر یہ مختلف تاریخی جو کتب ہیں ان کے اندر، ہسٹری کی جو بکس ہیں ان کے اندر یہ مختلف ان کے نام آتے ہیں۔ اور دوسرے ان کے بھائی تھے سیف الدین، اور یہ سیف الدین وہ تھے کہ جو حضرت سیدنا محدث دہلوی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد گرامی تھے۔ تو یہ پیدا ہوئے 940 ہجری کے اندر، 940 ہجری کے اندر شیخ سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے سعد اللہ کے گھر کے اندر، شیخ سیف الدین 904، اور دوسرا بنتا ہے 1514 عیسوی، یعنی ہجری سال 940 تھا اور یہ بنتا ہے 1514۔ اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر آپ دنیا کے اندر تشریف لائے 958 ہجری کے اندر، اور 1052 ہجری کے اندر 94 سال کی عمر کے اندر پھر آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ اور دوسری طرف سے بنتا ہے 1545 بنتا ہے 1645، یعنی 94 سال آپ نے عمر پر۔ بہرحال چلو آگے جا کے میں انشاءاللہ مزید تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔
تو یہ تھے 940 ہجری کے اندر پیدا ہوئے سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ محدث دہلوی صاحب کے والد تھے. انتہائی بزرگ شخصیت، انتہائی قداور شخصیت، اور اپنے بیٹے کی بڑی ہی زبردست آپ نے تربیت فرمائی ہے، زبردست تربیت فرمائی ہے. اور شاعری کے اندر، علم کے اندر، مقبولیت کے اندر، ذوق اور شوق کے اندر، زہد اور پاکیزگی کے اندر، اسی طریقے سے حضور قلب کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کی طرف ہر وقت آپ کا رجحان. یہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ الاخبار الاحیار کے اندر خود فرماتے ہیں کہ یہ اپنی مثال آپ تھے. یعنی جو خصائص میں نے آپ کے سامنے گنوائے نا، ان میں یہ اپنی مثال آپ تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی تھی. اور توحید سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، ان کی توحید تفرید میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو ایک بڑا مقام عطا کیا تھا. بہت ہی عظیم الشان یہ بزرگ تھے شیخ سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے تمام کمالات کو اپنے والد گرامی کی طرف منسوب کیا ہے. کہتے ہیں میرے اندر کوئی کمال بھی تمہیں نظر آتا ہے، یہ میرے والد گرامی کی اثر کا، اس دعاؤں کا نتیجہ ہے، یا پھر اس اثر کا جو ان کی نگاہوں سے مجھے حاصل ہوا ہے اور میرے قلب کی دنیا بدلی ہے. بہرحال بڑے زبردست عالم دین تھے. آخری جو ان کا وقت آیا، یعنی مطلب یہ ہے نا کہ یہ جو صفات میں نے گنوائی نا، یہ ان کے اندر پائی جاتی تھی. آخری جو ان کا وقت آیا، تو آخری وقت کے اندر ان کے اوپر پہلے ان کے اوپر خشیت کا غلبہ تھا. محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بقول پہلے ان کے اوپر خشیت کا غلبہ تھا، خوف کا غلبہ تھا، خشیت کا غلبہ تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات ترعیب، ڈرنا، یہ بہت زیادہ تھا. لیکن پھر آخری وقت کے اندر ان کی وہ جو کیفیت تھی خشیت والی، یہ ذوق اور شوق کے اندر تبدیل ہو گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات گرامی ہے اس سے بڑی محبت رکھنے لگے تھے. یعنی امید آ گئی تھی ان کو. یہ ہوتا ہے نا ترغیب اور ترہیب، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی رکھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا. یہ اولیاء اللہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، بلکہ ہر مومن تو اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. یعنی کبھی وہ حالت شوق کے اندر ہوتا ہے اور کبھی حالت جذب کے اندر ہوتا ہے، یعنی کبھی حالت خوف کے اندر ہوتا ہے. تو وہ حالت خوف ان کی تبدیل ہو گئی تھی. اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ چونکہ بیمار تھے اور واپس آئے، مجھے عصر کی نماز میں پڑھ چکا تھا مسجد سے، مجھے واپس بلایا اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کی یہ تلاوت کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی وعد المتقون. بالجنۃ التی میں دیکھ لوں، بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تلاوت کی، بڑی خوش ہوئے اور کہتے ہیں کہ بڑی دعائیں دی مجھے اس رات، آپ نے مجھے بڑی دعائیں دی. پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ امید دارم کہ مرا دعائے آن شب سرمائے دنیا و آخرت شود. فرماتے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں اس بات کی میں امید رکھتا ہوں کہ وہ جو آخری رات کے اندر آپ نے مجھے دعائیں دی ہیں، ان سے مجھے دنیا کے اندر بھی حصہ ملے گا اور آخرت کے اندر بھی حصہ ملے گا. یعنی میرے والد گرامی کی وہ آخری رات والی دعائیں میری زندگی کا سرمایہ ہیں. اور ان کے جو والد گرامی تھے، یہ شیخ امان اللہ پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی طریقے سے شیخ امان اللہ پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دست اقدس کے اوپر بیت تھے. اور شیخ امان اللہ پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تھے کہ وہ از علماء صوفیہ موحدہ است از تابعان ابن عربی قدس سرہ. یہ حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے چلنے والوں میں سے، یعنی آپ کی طرف آپ کا رجحان تھا. آپ کا جو فلسفہ وحدت الوجود ہے اس کے آپ تابع تھے، اس کے پیچھے چلنے والے تھے. در علم ای طائفہ مرتبہ بلند و پائے ارجمند داشت، اور بڑے بلند پائے کہ ان کے علماء میں، یعنی محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف ذوق رکھنے والے جو لوگ تھے، جو علماء تھے، ان میں یہ بڑا بلند رتبہ رکھتے تھے. و در تقریر مسئلہ توحید بیان شافی، اور توحید کے بیان کے اندر بڑا شافی بیان کرتے تھے. و تقریر دانی و سخن توحید را فاش گفتے، اور توحید کے اسرار کو بڑا کھلا یہ بیان کیا کرتے تھے. یہ بزرگ تھے. اور ان کے دست اقدس کے اوپر بیعت کی تھی حضرت شیخ سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو والد گرامی حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ. یعنی یہ نسبتوں والے لوگ تھے. آسان سی بات آپ کو بتاؤں. اور شیخ سیف الدین صاحب بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ کچھ معمولی شخصیت نہیں تھے. پھر ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ ان کا آنا جانا تھا، ان کے دست اقدس کے اوپر بیعت تھے. تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا فرمایا تھا.
اور اولیاء اللہ کی جو صحبت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ صحبت کا جو اثر ہوتا ہے کہ دل پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے، عقل پاک ہو جاتی ہے، نگاہیں پاک ہو جاتی ہیں، انسان عفت مآب ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، اور واقعی وہ اولیاء اللہ اگر ہوں تو ٹھیک ہے، تو ان کی صحبت کے اندر یہ بیٹھنے والے تھے۔ بہرحال ان کا مختصر سا میں آپ کا تعارف کروا چکا ہوں کہ پھر اس طرح ہوا ہے کہ بہرحال آخری جو ان کا وقت تھا، یعنی وصال کا جو وقت تھا، تو بیٹے کو کہنے لگے بیٹا میری، اب یہ دیکھیں یہ فارسی ہے، میں پھر پڑھوں گا، تھوڑا وقت پھر زیادہ چلا جائے گا، سادی سی بات بس آپ یہ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ بڑے خوش تھے اپنے بیٹے سے، کہنے لگے بیٹا وہ جو میری کیفیت تھی وہ آپ چلی گئی، بس میرے لیے دعا کرنا کہ میرا جو مقصود ہے یہ میرے سامنے، اور میں اس مقصود کو حاصل کر لوں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے اس مقصود تک پہنچا دے، اپنے دوستوں سے مجھے ملا دے، جو مقصود ہے میرا اس مقصود کو میں حاصل کر لوں، کیونکہ یہ مقصود اگر ہاتھ سے جاتا رہے تو پھر کیا ہے، سوائے خسران اور سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، بہرحال پھر 990 ہجری یعنی 1582 کے اندر یہ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، 1582 کے اندر یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ان کا مختصر تذکرہ تھا ان کے والد گرامی تک۔ اب ان کی گود کے اندر تربیت پائی حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بڑی آپ کو فکر تھی، یعنی میں آپ کو خلاصہ سمجھا رہا ہوں، بڑی آپ کو فکر تھی کہ جو علم و فن اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا میں اپنے بیٹے کو منتقل کر دوں، اپنے بیٹے کو میں منتقل کر دوں۔ اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ناظرہ قرآن ان کے پاس پڑھے، اور تقریباً 2 یا 3 مہینوں کے اندر آپ نے ناظرہ قرآن پڑھے، 2 یا 3 مہینوں کے اندر آپ نے ناظرہ قرآن پڑھا، اور اسی طریقے سے کتابت آپ نے سیکھی ہے 1 مہینے کے اندر، اور قرآن مجید آپ نے یاد کیا سال یا سوا سال کے اندر۔ بس یہ تینوں باتیں ذہن کے اندر رکھ لیں۔ اب یہ جو سال تھا 958 ہجری کا سال جو تھا، یہ بڑی اہمیت والا سال تھا۔ اس سال محرم کے اندر 2 بندے پیدا ہوئے، ایک ابو الفضل فیضی جو دربار اکبری کے ساتھ منسلک تھا، اور دوسرے حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک نے دین، اپنی کوششیں دین کو گرانے میں صرف کی، اور دوسرے شخص نے اپنی کوششیں دین کو بلند کرنے میں، دین کی تقویت میں، دین کی پائیداری میں صرف کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کام۔ 2 بندے اسی سال پیدا ہوئے 958 ہجری کے اندر۔ ایک بندہ کیا ہے، اس نے اکبری بادشاہ کے ساتھ منسلک ہوا، اور اس کا جو دین اکبری تھا بس اس کی تقویت میں لگا رہا، اور یہ جو شخصیت ہے یہ دین محمدی، دین محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، شریعت مطہرہ، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کی ترویج کے اندر، اس کی نشر و اشاعت کے اندر آپ لگے رہے۔ بہرحال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کی جو تربیت تھی، اپنے ابتدائی جو تعلیم تھی اپنے والد گرامی کی گود کے اندر تھی۔ اچھا، آپ کہنے بیٹے کو چیزیں سمجھاتے ہیں نا مختلف، اور اس میں آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ دیکھیں لگاتار میں اس طرح مسلسل چلتا رہوں، آپ کو قصہ سنا دوں، کوئی فائدہ بھی نہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کی جو زندگی بیان کی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے، اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، سنائی جاتی ہے، وہ اس لیے سنائی جاتی ہے کہ اس سے آپ سبق حاصل کریں۔ دیکھیں 3-4 سال کا بچہ گود میں بیٹھ کر اس کو علوم اور فنون سکھا رہے ہیں والد گرامی، اور دل کے اندر تمنا یہ ہے کہ میرے پاڑ جتنا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے تو میں اپنے بیٹے کو منتقل کر دوں۔ پھر کوئی چیز بیٹے کو سمجھ آ جاتی تو بڑے خوش ہو جاتے، اور کوئی چیز سمجھ نہ آتی تو کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ رفتہ رفتہ پردہ از و کار بکشایت و جمال یقین روئے نماید۔ کہتے ہیں آہستہ آہستہ بیٹا یہ پردے اٹھ جائیں گے، تجھے وقت کے ساتھ ساتھ میری بات سمجھ آئے گی، لیکن باید کے دائم دری خیال باشد، لیکن ساتھ یہ خیال بھی آپ نے رکھنا ہے کہ ہمیشہ اسی خیال کے اندر ہی آپ نے رہنا ہے، اپنے خیال کو تبدیل نہیں کرنا، اپنی منزل کو تبدیل نہیں کرنا۔ ہر مقدار کہ دست دہد صحیح کو نید، فرما بس اسی جس قدر ممکن ہو سکے، جس قدر آسانی ہو سکے تم نے صحیح کرنی ہے، تم نے سٹرگل کرنی ہے، تم نے کوشش کرنی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے نا کہ جو کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں ان کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہوں۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے، کوشش جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے لیے۔ یعنی بیٹا میں جو باتیں تمہیں سمجھا رہا ہوں، یعنی دل کے اندر تمنا کیا تھی کہ میں اپنا سب کچھ اپنے بیٹے کو منتقل کر دوں، دل کے اندر یہ تمنا تھی، لیکن نہیں کر سکتے تھے، بچہ چھوٹا تھا، خود بڑھاپے کے اندر چلے گئے تھے، تو کہتے ہیں بیٹا یہ سارے پردے آہستہ آہستہ اٹھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ راستہ یہی ہونا چاہیے۔
تو آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو صراط مستقیم کے اوپر محض اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، دین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور آپ کی یہ تمنا ہو کہ یہ سارے علوم، فنون، یہ اخلاقی قدریں میں اپنے بیٹوں کے اندر بھی منتقل کر دوں۔ اگر ہیں کوئی ایسے لوگ جن تک ہماری آواز جا رہی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اگر نہیں تو کم از کم یہ جذبہ اپنے دل کے اندر رکھیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ ابھی تو 2 سال کا ہے بچہ، ابھی تو 6 سال کا ہے، بھی بس ساتھ ساتھ جو کچھ بھی ہے بیٹے کے سامنے دہراتے رہیں۔ سمجھانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ذات اقدس وہ ہے کہ جو پیٹ کے اندر اپنے اس بچے کو خوراک وصول کرنے کا سلیقہ اعلام کرتا ہے، اور پھر جس وقت دنیا کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو اعلام کرتے ہیں کہ تو نے اپنی خوراک کے لیے کیا کرنا ہے، اپنی خوراک کے لیے تو نے کس طرح ہاتھ پاؤں ہلانے ہیں، کس طرح اپنے بدن کا تو نے استعمال کرنا ہے، بس وہی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ اور بچپن کے اندر جو چیز خطوط بیٹھ جاتے ہیں نا، وہ لوگ کہتے ہوتے ہیں بزرگان دین کے بچے کچی ٹہنی کی مثل ہوتے ہیں کہ اس کو جس طرف آپ موڑنا چاہیں، پھر نقش جس وقت پک جاتے ہیں پھر آسان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ابھی جو باتیں بچوں کے ذہن کے اندر آپ بٹھا دیں گے، لہٰذا جو کچھ صراط مستقیم، دین، شریعت مطہرہ، شریعت مصفہ، مزکہ، مجلہ، روشن، صاف ستھرا راستہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، جو کچھ آپ کو معلوم ہے اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ جو چیز آپ کو نہیں معلوم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی صحبت کے اندر بچوں کو بٹھائیں، اور وہ بچے کیا کریں کہ جو چیزیں تمہیں نہیں معلوم وہ بچے ان سے وہاں سے حاصل کریں۔ دیکھیں ابھی پاکستان کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں ذاکر نائک، ان کی گفتگو میں نے سنی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق کہا کہ دیکھیں میں عربی کے اندر کمزور ہوں، میں عربی کے اندر کیا ہوں، کمزور ہوں، تو اس طرح کہ یہ، لیکن یہ میرا بیٹا اس کو میں نے عربک سکھائی ہے، یعنی ایسے مدارس کے اندر، ایسے تعلیمی انسٹیٹیوٹ کے اندر، ایسے تعلیمی اداروں کے اندر میں نے اپنے بیٹے کہ اس کی جو تعلیم ہے یہ عربی زبان کے اندر ہوئی ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہم حاصل نہیں کر سکے تو کیا ہے، ہم اولادوں کے لیے راستہ کھول دیں، سمجھ گئے نا۔ تو محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی ایسے تھے، اور اس نقش کے اوپر والدین کو چلنا چاہیے۔ آگے بڑھیے۔ ایک خاص نصیحت جو آپ نے اپنے بیٹے کو کی ہے، وہ نصیحت اس طرح آپ بھی سنیں، اور جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے لوگ بھی سنیں، خاص کر یہ جو مناظرے کرتے ہیں اور دین کو انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک بحث مباحثے کا بازار گرم ہے، مناظرے کے چیلنج ادھر سے ہوتے ہیں ادھر سے ہوتے ہیں، 10 گھنٹے شرائط کے اندر ضائع کرتے ہیں اور حاصل وصول کچھ کخ بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ مناظرے جو ہوتے ہیں اس زمانے کے اندر دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسروں کو گرانے کے لیے، اپنے نفس کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر کیے جاتے ہیں۔ کہ مناظرے کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ دلیل، آپ بھی دلیل پیش کریں، میں بھی دلیل پیش کروں، جس کی دلیل مضبوط ہو اس کی دلیل تسلیم کر لیے جائے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ آج تک جتنی آپ نے ویڈیو دیکھی ہیں یا جتنی آپ نے کتابیں پڑھی ہیں مناظروں کے متعلق، مجھے بتائیں کون سا ایسا شخص ہے جس نے یہ لکھا ہو کہ ہاں میں تو گھر سے یہ سوچ کے گیا تھا کہ میری دلیل مضبوط ہے، لیکن سامنے والا شخص تھا، اس کی گفتگو میں نے سنی ہے تو میرے اوپر میری کمزوری واضح ہوئی ہے، لہٰذا اس کی دلیل کو میں نے پکڑ کے اپنا راستہ چھوڑ دیا، اب میں اس راستے کے اوپر ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ گھر سے طے کر کے جاتے ہیں کہ ہم نے کسی صورت کے اندر ہار نہیں ماننی، اور جہاں پر دلیل کمزور ہوتی ہے وہاں پر شور شرابہ کر کے کیا کرتے ہیں لوگوں کو، یعنی مناظرہ اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن کے اندر اس کا باقاعدہ حکم دیا ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے انداز کے اندر مجادلہ کرنا، یعنی مناظرہ کا یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ حق بات واضح ہو جائے، بس سادی سی بات ہے۔ اب دیکھیں محدث دہلوی صاحب نے کیا نصیحت کی، فرما باید کہ ہیچ کس دربے سے علم نزاع نہ کنی، کہنے لگے بیٹا خبردار کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ بھی تم نے بحث مباحثہ علم کے اندر نہیں کرنا، وَبِهِ کُلْفَتْ نہ رسانی، اور بیٹا کبھی کسی کو تکلیف بھی نہیں دینا۔ آگے سنیں، اگر دانی کے حق بجانب دیگر اس قبول کنی، بیٹا اگر دیکھیں نا کہ دوسری جانب حق ہے تو اس کو قبول کر لیں۔ سبحان اللہ، یعنی بیٹا بحث مباحثہ ہو بھی جائے نا تو دوسری جانب اگر حق ہے تو قبول کر لو۔ اب آگے سنیں، اگر حق دوسری طرف نہیں ہے، وہ اگر نہیں ہے تو 2 سہ بار بگو، پھر اپنی جو تیری دلیل ہے نا مضبوط قرآن و سنت کے اوپر مبنی، جو تیری دلیل ہے 2 مرتبہ کہہ دے، 3 مرتبہ کہہ دے، یعنی دوسری طرف تو حق ہے تو پہلے اسے قبول کر، دوسری طرف حق نہیں ہے، تیری بات ہی مضبوط ہے تو پھر اپنی بات 2 یا 3 مرتبہ کہہ دے۔ اگر قبول نہ کند بگو کہ بندہ راہ چنی معلوم است، بیٹا اگر وہ قبول نہ کریں تو بگو، کہہ تو ان سے، کیا کہ بندہ راہ چنی معلوم است، مجھے تو یہی معلوم ہے، میری تو یہی دلیل ہے، بس بات ختم۔ اپنی بات اچھے انداز کے اندر پیش کر دے، نہیں قبول کرتے کہہ دے میرے پاس علم یہی تھا، میں نے جو کچھ جانا یہی میری دلیل ہے، اگر آپ نہیں مانتے تو نہ مانے،
آنو نیز توان بود کے شمامی گویت نزا برائے چیست. پھر ان سے یہ کہ بیٹا میری تو یہی دلیل ہے، اگر تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، اگر تم نہیں مانتے ہو. آنو نیز توان بود کے شمامی گویت، اگر تم نہیں مانتے ہو تو جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہے، بس جیسا تم کہتے ہو بس ویسا ہی ہے. پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ نزا برائے چیز، بیٹا جھگڑا کس بات کا. کتنی پیاری نصیحت ہے. میں نے آپ کو شروع کے اندر بتایا تھا کہ جس وقت میں گفتگو کروں گا تو اس بات کے اوپر آپ نے فوکس رکھنا ہے. یہ کیا کہنے لگے بیٹا؟ اگر نہیں تو بیٹا بس لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ بس اپنی بات پیش کر دی، فرما تم جیسا کہتے ہو بس ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جھگڑا نہ کریں. یہ آج کے مناظرین کے لیے جو مناظرے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سلطان المناظرین اور امام المناظرین کہلاتے ہیں اور کتابیں پھینکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی حدیث کی بیدبی، کتابوں کی بیدبیاں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے. میں پھر آپ کو کہتا ہوں اپنی بات. دریا شریف والے قبلہ الحاج سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے استاد گرامی، میں نے ان کے پاس صرف نحو کی ابتدائی کتابیں پڑھی تھیں. آپ مجھے یہی فرماتے ہوتے تو بیٹا ایک بات بس ذہن کے اندر رکھ، دین دلائل کا نام ہے. بس دلیل اپنی پیش کر اچھے طریقے سے، کوئی قبول کرے تو الحمدللہ، نہ کرے تو کوئی جھگڑا نہیں. بس دین دعوت کا نام ہے، اپنی دعوت اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچائے. یہ دین کو بحث مباحثے کا اور یہ بحث مباحثے کا بازار اس کو نہ بنائیں، بحث مباحثے کا میدان اس کو نہ بنائیں. اچھے انداز کے اندر بحث مباحثہ، صحت مند بحث ضرور کریں، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، تیرا نفس بلند نہ ہو، تیرا نام بلند، اللہ کا کلمہ بلند ہو. اس نیت کے ساتھ کسی کے سامنے بے شک بیٹھیں، بے شک بیٹھیں. اچھے انداز کے اندر اپنی گفتگو بھی پیش کر، اس شخص کی گفتگو بھی سن. اگر تیری گفتگو کمزور ہے تسلیم کر، وگر نہیں تو کہے بیٹا میں نے اپنی بات، اے میرے بھائی، اے میری بہن، اے میرے دوست، میں نے اپنی بات تجھ تک پہنچا دی ہے. اگر تو نہیں تسلیم کرتا تو جیسے تو کہتا ہے، جیسے تو راضی ہے تو اس طرح کر. ٹھیک ہے، بس یہ بات ہے، بڑی اہم نصیحت ہے، اس کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے. پھر آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو بحث مباحث ہوتا ہے نا، اپنے نفس کے واسطے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ لاصل چیز ہے. اور نفس کے لیے جو آپ بحث مباحثہ کریں گے نا تو یاد رکھیں، اسے نفرت منافرت کے سوتے پھوٹ اٹھیں گے. یوں سمجھے کہ نفرت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. جو نزاع اور بحث اپنے نفس کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کی خاطر کریں الحمدللہ، پھر تو نور و نالا نور ہے. اپنے نفس کے لیے کریں گے، اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نفرت کے چشمے ابل پڑیں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ محبت کا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ ایکار محبت است، یہ معاملہ محبت کا ہے. آراں کے محبت نہ باشد چکار کند، اگر محبت نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا، کیا کام کر سکے گا تو اگر تیرے اندر محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ دین دلائل کا نام ہے، اور محبت کے ساتھ اپنی دلیل، اپنا معاف الضمیر، اپنی دلیل دوسرے شخص کے سامنے، مخالف کے سامنے، خصم کے سامنے تو پیش کر. اس چیز کو میں امید کرتا ہوں کہ بہرحال محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے جو والد گرامی تھے، صرف آپ کے دل کے اندر حصول علم کی لگن کو پیدا نہیں کیا، بلکہ علم کے صحیح اور پختہ نظریے بھی آپ کے دل اور دماغ کے اندر انہوں نے ڈال دیے. پھر دیکھیں اس کا انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا. کیا کچھ طوفان نہیں اٹھے اکبری دور کے اندر، کیا کچھ تفضیل، کیا تضلیل، تفسیق، تکفیر، کیا کچھ نہیں ہوا. مناظرے بازی، فتوے بازی، گالم گلوچ، کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن کبھی بھی چونکہ محدث دہلوی صاحب کے اپنے والد گرامی کی وہ نصیحت سامنے تھی، آپ نے کبھی بھی اس بحث مباحثے کے اندر یا اس دربار کے ساتھ آپ کبھی بھی منسلک نہیں ہوئے. امید ہے کہ یہ بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب چونکہ میں نے تمہیں ان کی ابتدائی گفتگو بتا دیے، تو اس طریقے سے جو مروجہ علوم ہے، یعنی آپ کو میں نے یہ بتا دیا نا کہ قرآن کریم ناظرہ آپ نے 2-3 مہینے کے اندر پڑھ لیا، پھر 1 مہینے کے اندر کتابت بھی سیکھ لی، سال سوے سال کے اندر قرآن پاک بھی یاد کر لیا. پھر ان کے جو والد گرامی تھے، مروجہ جو نصاب ہے، اس سے ہٹ کر آپ نے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو یعنی دیکھیں نا، ایک علوم و فنون کی 6 کتابیں، ان میں سے ایک پڑھا دی، کوئی نصف پڑھا دی، کوئی پونا، کوئی تیسرا حصہ، کوئی 1/3، کوئی اس طرح آپ نے مختلف جو اپنے بیٹے کی استعداد تھی اس کے مطابق ان کو سمجھاتے رہے. پھر جس وقت یہ پڑھا لیا نا تو فرما بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ جو تو نے پڑھ لیا ہے نا تو اس کے اوپر عمل پیرا رہے، تیرے لیے آگے مزید سعادت کے دروازے کھلیں گے. یعنی آپ یوں سمجھے نا کہ جو مروجہ نصاب ہے نا، مروجہ، وہ پورا آپ نے نہیں پڑھا ہے، بلکہ ان میں ضروری کتابیں آپ نے اپنے بیٹے کو پڑھا دی ہیں، ضروری کتابیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاں، اب پھر میں کیا ترجمہ کروں. ای کتاب ہائے نظم و اشعار
کہ تعلیم عام و تعارف این دیار اس شاید کہ چند جز از بستان و گلستان و دیوان حافظ تعلیم کردہ باشن ہم از ابتدائے حالت صغر سنی بعد از ختم قرآن میزان و صرف یادن تا مصباح و قافیہ خود تعلیم فرمودن. بس سمجھ گئے نا آپ نے. کچھ کہتے ہیں کچھ جز گلستان بستان کے آپ نے مجھے پڑھائیں، اور اسی طریقے سے دیوان حافظ کے کچھ اجزاء آپ نے مجھے پڑھائیں، اور قرآن ختم کرنے کے بعد کہتے ہیں میزان و صرف مصباح قافیہ تک خود تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ سمجھ گئے نا. بہرحال اس طرح کے پھر میں آگے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یعنی یہ ابتدائی تعلیم آپ اپنے والد گرامی سے حاصل کی. اب والد گرامی کی کیا خواہش تھی کہ میں سب کچھ اپنے بیٹے کو منتقل کر دوں، لیکن کیا ہے کہ بڑھاپا تھا، نہیں کر سکے. بہرحال یہ ابتدا جو آپ نے ابتدائی جو علوم تھے سارے اپنے بیٹے کو پڑھا دی. یوں سمجھے کہ درس نظامی مکمل کرا دیا، لیکن اس طرح مکمل کرایا کہ پوری کتابیں یا ایک پورا نصاب نہیں پڑھایا، اس نصاب میں سے جو آپ کو ضروری معلوم ہوتا تھا وہ پڑھا دیا. ظاہر سی بات ہے، دیکھیں آپ اصول حدیث کی ایک کتاب پڑھ لیں، باقی 10 کتابیں اگر نصاب کے اندر داخل ہیں تو کوئی بات نہیں، زندگی میں آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کے اندر آ جائیں اصول فقہ کے اندر، مثال کے طور پر اصول فقہ کے اندر آپ نے اصول شاشی پڑھ لیے، اسی طریقے سے یا حسامی پڑھ لیے، تو ظاہر سی بات ہے ایک کتاب بھی آپ پڑھ لیں تو انسان کافی ہو جاتا ہے. مجھے اپنے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے دریہ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے طریقے کے مطابق نحو میر پڑھ لے، صرف میرے طریقے نحو میر پڑھ لے تو وہ نصف نحوی ہو ہی جاتا ہے. یعنی آگے ہدایت النحو اور یہ جو بڑی کتابیں قافیہ، پھر اس کی شرح جامی، یہ آگے جو کچھ آتا ہے کہتے ہیں یہ نہ بھی پڑھے نہ بندہ نصف نحوی یعنی نصف مولا بن ہی جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے اپنے والد گرامی سے 18 سال کی عمر تک، 18 سال کی عمر میں تمام علوم اور فنون کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا کہ جو آپ نے پڑھ نہ لیا ہو. یعنی شرح شمسیہ، شرح عقائد، شرح خیالی، یہ ساری مطول وغیرہ، یہ ساری آپ نے مختصر مطول وغیرہ یہ سب آپ نے پڑھ لی تھی 18 سال کی عمر میں. بہرحال اب یہ میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ یہ کتابیں بھی آپ کو اپنے والد نے ہی پڑھائی تھیں یا اپنے والد گرامی کے کہنے کے اوپر مقامی کسی استاد کے پاس آپ نے پڑھی تھیں. یہ بات میں نہیں کہہ سکتا. یعنی ممکن ہے یہ کتابیں بھی والد گرامی نے پڑھائی ہوں، یعنی جس طرح پیچھے مصباح قافیہ کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے یہ کتابیں بھی والد نہیں پڑھائی ہوں، یا اس طرح جس طرح اپنے والد کے کہنے کے اوپر شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ نے بیعت کی تھی، ابتدائی بیعت اپنے والد کے کہنے کے اوپر آپ نے شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیعت کی تھی. لیکن اس کے بعد پھر اس طرح ہوا تھا کہ پھر آپ جس وقت مکہ شریف تشریف لے گئے تھے تو اس کے بعد پھر آپ نے وہاں پر حضرت عبدالوہاب متقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دست اقدس کے اوپر بھی آپ نے بیعت کی. تو ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی مقامی عالم ہو تو حضرت صاحب ان کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر آپ نے پڑھو. ہاں ایک بات جو مجھے بھول گئی ہے وہ یہ کہ دہلی مدرسے میں آپ جایا کرتے تھے. اب وہاں کے اساتذہ کرام کون تھے یہ مجھے نہیں معلوم، نہیں کوئی نام کوئی گزرا ہے میری کسی مطالعے کے دوران گزرا ہے. یہ بات میں آپ کی محنت کی آپ کو بتا دوں کہ آج کل کے جو لوگ ہیں نا مولوی، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم کی دنیا کے اندر ہم صدر نشین ہو جائیں، لیکن علمی دنیا کے اندر صدر نشینی کے لیے جس محنت اور مراقبے اور مجاہدے کی اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی تیار. بس یہاں پر میں گھر میں بیٹھا ہوں، یہاں پر نیٹ پہ پوسٹیں چڑھا دوں، ہندوستان بھی میرا ہے، چین بھی میرا ہے، عرب بھی میرا ہے، برطانیہ بھی میرا ہے، سب کے اوپر اسلام کی حکومت میں لہرا دوں، اور پھر بس وہ بات صرف نیٹ تک ہی محدود رہے، فیس بک تک ہی محدود رہے، پھر میں کمبل اوڑھ کے یہاں پر سو جاؤں، کوئی دین دنیا کی کوئی پرواہ بھی نہیں. یعنی محنت کرنے کی وہ کیا کہتے ہیں کہ حوصلہ ہمارے اندر نہیں ہے، اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا، ریاضت کرنا، مجاہدہ کرنا، یہ ہمارے اندر نہیں ہے. اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم کی دنیا کے اندر آپ صدر نشین بنے، آپ کی محنت بھی آپ دیکھ لیں کہ 3 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، ان سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا. پھر دہلی مدرسے میں جو آپ جاتے تھے، اس بات کے اوپر تھوڑا آپ غور کریں کہ آپ کا جو گھر تھا اس گھر سے 2 میل تک یہ دہلی کا مدرسہ تھا جہاں پر آپ پڑھنے کے لیے آتے تھے. اور آپ کی روٹین پتہ ہی کیا تھی؟ آپ کی روٹین یہ تھی کہ آپ صبح ابھی سورج طلوع نہیں ہوتا تھا آپ چلنا شروع کر دیتے تھے، نماز یا گھر میں پڑھ لیتے یا مدرسے میں جا کے پڑھتے تھے. بہرحال سورج طلوع نہیں ہوتا تھا، آپ اس طرح کرتے 2 میل کا فاصلہ طے کر کے مدرسے جاتے تھے. پھر 2 میل پھر کیا کرتے؟ وہاں پر بیٹھتے، علم حاصل کرتے. اور جس وقت دوپہر، جس کو بریک کہتے ہیں نا، دوپہر ہو جاتی ہے نا، تو آج کل بھی سکولوں کے اندر وہ بریک یا ہم اپنے زمانے کے اندر تفریح کہتے تھے، وہ جو تفریح ہے وہ تفریح ہوتی تھی. تو خود کہتے ہیں کہ چند لقموں کی خاطر پھر میں گھر آ جاتا تھا. یعنی کیا کرتا تھا کہ کھانا پینا تھوڑا بہت ہوتا ہے دوپہر کے اندر، پھر اس طرح کرتے تھے. کھانے کے بعد پھر دوبارہ 2 میل کا فاصلہ طے کر کے پھر جاتے تھے مدرسے.
حساب کریں 2 میل کا پیدل فاصلہ، یعنی اس زمانے کے اندر یہ ٹیکنالوجی تو نہیں تھی نا، کیا تھا یہ ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، بس مسکینی تھی، غربت تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، سواریاں نہیں تھیں، تو کس طرح پیدل جاتے، پھر دوبارہ 2 میل کا پھر فاصلہ طے کرتے، پھر اس طرح رات گئے تک وہاں مطالعے کے اندر مصروف رہتے، اپنے اساتذہ سے فیض حاصل کرتے، مطالعہ، تکرار، کتابت، یہ تینوں چیزیں یاد رکھنا، علم پڑھنا، پھر تکرار اور لکھنا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں تو ستون ہے علم کا، یعنی علم حاصل کرنا، یہ اس کی جو بنیاد ہے، یہ 3 چیزیں، صرف یہ نہیں کہ بس کتاب زبانی مطالعہ کر لیا، نہیں، اس کا تکرار کرنا، پھر اس کو لکھنا بھی، تو یہ آپ وہاں پر کرتے مدرسے کے اندر۔ اب وہاں پر رات ہو جاتی، پھر رات کو واپس آتے، کتنا میل، یعنی ایک دن کے اندر 8 میل کا فاصلہ طے کرتے، صبح 2 میل، پھر واپسی پر پھر 2 میل، تیسری مرتبہ مدرسے جانا پھر 2 میل، اور چوتھا پھر واپس گھر آنا، 8 میل کا یہ سفر بنتا ہے۔ مجھے بتائیں آج کل کسی کے اندر ہمت ہے 1 میل پیدل؟ ابھی تو گاڑیاں ہماری بچوں کے لیے آتی ہیں، دروازے کے پاس آتی ہیں، تو ان کو وہ لے کر وہ ٹفن باکس سب کچھ ہم ان کو دیتے ہیں، پھر بھی ان کے نخرے ختم نہیں ہوتے، اور یہ 8 میل پیدل، روزانہ 8 میل پیدل فاصلہ طے کر کے علم حاصل کرنے کے لیے جایا کر، ہے کسی کے اندر اتنی ہمت؟ آسان علم دین حاصل کرنا، آسان علم دین پڑھنا، پھر ایسے جو لوگ ہیں ان کے متعلق بھی بندہ کہے کہ بزرگوں نے ہمارے لیے کیا کیا، کچھ خدا کا انسان کو خوف بھی کرنا چاہیے، ان بزرگوں کے ہمارے اوپر کیا احسانات ہیں، کچھ خدا تعالیٰ کا خوف بھی کرنا چاہیے۔ پھر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کہتے ہیں میرے گھر کے اندر معاملات یہ تھے کہ لوگوں کو والدین یہ کہتے تھے کہ تم کھیل کود کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے پیدا ہوئے، تم پڑھو، پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی باقی والدین اپنے بچوں سے اس بات کے اندر جھگڑتے تھے کہ کھیل کود کو چھوڑو، پڑھو، اور مجھے کہتے تھے بیٹا پڑھنے کو چھوڑو، کھیل کود کی طرف بھی تھوڑا سا دھیان آپ کو ہونا چاہیے، کھیل کود کو چھوڑو، پڑھنے کی طرف بھی کیا ہونا چاہیے، آپ کا دھیان ہونا چاہیے، اس بات کو آپ سمجھیں۔ یعنی والد گرامی کیا کہتے تھے، بیٹا کھیل کود کے لیے بھی کچھ آپ وقت دیں، لیکن آپ خود فرماتے، میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی وہ عربی فارسی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ از ابتدائے ایام طفولیت نمی دانم کے بازی چیز، کہتے ہیں بچپن کے اندر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ کھیل کود کیا ہوتا ہے، وہ خواب قدام اور سونا کیا ہوتا ہے، نیند کیا ہوتی ہے، مصاحبت کیس و آرام چے، مصاحبت یعنی دوستیاں کیا ہوتی ہیں اور آرام کیا ہوتا ہے، وہ آسائش کو و سیر کجا، آسائش کیا ہوتی ہے، سیر کرنا کیا ہوتا ہے، گلی کے اندر کھیلنا، دوستوں کے ساتھ دوستیاں، کھیل کود، مصاحبت، سفر کرنا، سیر کے لیے جانا، کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تھی آپ کی ریاضت۔ اچھا، اپنے والد گرامی کے متعلق خود فرماتے ہیں، اور یہ جو 8 میل کا فاصلہ طے کرتے تھے نا، یہ سردی گرمی میں خود آپ نے لکھا ہے۔ ہاں، میں وہ چونکہ عبارت چونکہ لمبی ہے، پھر میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، تو فارسی ہے، پھر ساتھ ترجمہ کرنا پڑتا ہے، وقت زیادہ ہو جاتا ہے، جو مختصر ہوتی ہے چلو میں پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 8 میل کا جو فاصلہ تھا، سردی گرمی کا بھی آپ نے لکھا، فرماتے کبھی کبھی جلسا دینے والی وہ گرم لو میرے جسم کے اوپر پڑتی، یعنی صورت کی تمازت اتنی ہوتی، اور بالکل کبھی جاڑے کی ٹھنڈی یخ ہوائیں چلتی تھیں، اور وہ میرے جسم کو کیا کرتی، کند کر دیتی تھی، مروڑ دیتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کیا کرتے تھے، جاتے تھے پڑھنے کے لیے۔ ایک رات کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی چونکہ میری مسلسل مشقت کی عادت تھی، تو وہ میرے روم کے اندر آ گئے، اور میں پڑھ رہا تھا، تو مجھے کہتے ہیں بابا کیا کرتے ہو، یعنی اپنے بیٹے کو بابا، جس طرح آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا بابا یہ نہ کرو، بابا اس طرح دیکھ جو، بابا کیا کرتے ہو، تو میں نے کہا کچھ کھیلو کودو، کچھ ٹائم دو دوستوں کو، وغیرہ وغیرہ، اور تم سوتے بھی نہیں، جلدی کرو سو جاؤ۔ آپ فرمانے لگے کہ میں سو گیا، یعنی میں نے والد کو کہا کہ ابو جی میں سوتا ہوں، تو کہتے ہیں تھوڑی سی دیر، یعنی یہ بات ثابت کرنے کے لیے چونکہ میری بات جھوٹ نہ ہو، یعنی والد کو میں کہوں کہ میں سو گیا ہوں یا سوتا ہوں اور پھر نہ سو جاؤں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جھوٹ والی بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں صرف اس جھوٹ سے بچنے کے لیے میں نے اس طرح کی ہے کہ میں نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے والد گرامی کو دیکھا ہے، میرے والد گرامی سو گئے، کہتے ہیں میں پھر ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھ گیا ہوں، پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور کئی دفعہ آپ نے مطالعے کے دوران آپ نے، وہ کہتے ہیں نا ابو الفاضل فیضی بھی ایک طرف تھا کہ جس نے اپنے دماغ کے اندر رات کو مطالعہ کر کے خشکی پیدا کر لی تھی، اور ایک طرف محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی رات کو جاگتے تھے، اور کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ آپ کے امامہ شریف کا یہ جو پیج ہوتا ہے یہ جل گیا چراغ سے، اس زمانے کے اندر لائٹیں تو نہیں تھی، چراغ سے رات کو بچے اٹھ کے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے،
تو پھر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ علم دین حاصل کرتے، کئی دفعہ اس طرح نیچے ہوئے، خیال ہی نہیں رہا، جس طرح امام مسلم کھجوریں کھاتے کھاتے ان کو پتہ ہی نہیں چلا میں کتنی کھا چکا ہوں۔ یعنی علم کے اندر اتنا انہماک تھا، ان کے علم کے اندر اتنا انہماک تھا، اتنی محبت تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ بس میرا وہ چراغ جل، کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ کے امامہ مبارک چراغ سے جل گیا، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ تھا علم کے اندر انہماک۔ دیکھیں آج کل کے مولویوں کو ذرا سا غور کرنا چاہیے کہ علم کی دنیا کے مسند کے اوپر بیٹھنے کے لیے، علمی مسند کے اوپر بیٹھنے کے لیے، پیر بننے کے لیے، استاد بننے کے لیے، مشائخ کا امام بننے کے لیے، امیر بننے کے لیے، سردار بننے کے لیے کتنی محنت اور کتنی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ تفقہوا قبل ان تصودوا، سردار بننے سے پہلے فقہ حاصل کرو، علم حاصل کرو، کیونکہ جس وقت بندہ گدی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے نا تو یہ گدی اس وقت پھر انسان کو نیچے نہیں آنے دیتی۔ وہ کہتا ہے اچھا اب میں کسی عام شخص کے سامنے جا کے بیٹھوں گا، 2 لفظ پڑھوں گا تو یہ تو میری توہین ہو جائے گی۔ تو علماء یاد رکھیں ان لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی زبان تان بھی دراز نہ کریں کہ یہ بزرگ ہستیاں ان کے بڑے احسان ہیں، اور ان کے برابر بننے کی کوشش بھی نہ کریں، بلکہ ان کی زندگی سے سیکھیں کہ انہوں نے جو محنت کی ہے اس طرح آپ بھی محنت کریں۔ یعنی دیکھیں ابھی پھر میں واقعے کی طرف آپ کو طویل لے جاؤں، آپ کو بتاتا رہوں، آپ بھی سنتے رہیں گے، سو جائیں گے، کہیں بڑا مزہ ہے، لیکن کچھ واقعات سے، کچھ زندگی سے، اولیاء اللہ کی زندگی سے کچھ سبق حاصل کریں، کچھ وسڈم، دانائی حاصل کریں، اور ان کو اپنی زندگی کی بنیاد بنائیں، بنیادی اصول بنائیں، اس کے اوپر اپنی زندگی استوار کریں اور آگے بڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس طرح نا کہ جو باتیں میں نے آپ کو کی ہیں یہ میرے سامنے بالکل لکھی ہوئی ہیں، آپ نے الاخبار الاحیار کے اندر جو کچھ فرمایا یا دوسری جو آپ کی کتابیں ان کے اندر جو کچھ لکھا وہ میں نے آپ کو بیان کیے، بس صرف الفاظ میرے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ صرف ہوتا ہے کہ آپ کا علم پڑھنا، باقی عبادات، ریاضات جو ہوتی ہیں، نفل، تہجد وغیرہ، اس کی طرف طالب علمی زمانے کے اندر تھوڑی طلباء کی توجہ کم ہی ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے مصروفیت ہوتی ہے تو پھر مشکل ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ صرف آپ نے علم حاصل کر کے اپنی عقل کو پاک نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے آپ نے اپنے نفس کو بھی، آپ نے اپنے قلب کو بھی پاک کیا ہے۔ آپ خود فرماتے کہتے ہیں باوجود شوق و شغف تحصیل و تکرار علم در کثرت، فرما کثرت کے ساتھ، باوجود شوق و شغف تحصیل تکرار علم، کہتے ہیں باوجود میرا شوق، میرا شغل تحصیل علم کی طرف ہی تھا، میں نے علم ہی حاصل کیا، اسی کے اندر میرا شوق تھا، لیکن کہتے ہیں در کثرت صلات، لیکن اس کے ساتھ میں نے نوافل بھی کثرت کے ساتھ پڑھے گے، وہ اوراد شب خیزی و مناجات ہم دوران طفولیت بوجود می آیت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی میرے دل کے اندر، مطلب یہ کہ میری روٹین یہی تھی کہ اوراد شب خیزی یعنی راتوں کو جاگنا، نوافل پڑھنا، کہتے ہیں یہ بچپن سے ہی میرے ساتھ ساتھ یہ معاملات چلتے رہے۔ ہاں صرف علم حاصل نہیں کیا، ساتھ عبادات کے اوپر بھی آپ نے زور دیا ہے، علم بھی حاصل کرتے رہے اور نوافل بھی ادا کرتے رہے، اوراد اور وظائف بھی پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ گئے نا آپ؟ بہرحال تکمیل علم کے بعد، یعنی اب دیکھیں نا آپ نے علم حاصل کر لیے، علم حاصل کرنے کے بعد آپ پھر اس طرح کچھ عرصہ آپ مسند نشین یعنی درس و تدریس کچھ عرصہ آپ نے کیا ہے، کچھ عرصہ، اور یہ بادشاہ نامہ حصہ دوم کے اندر یہ موجود ہے کہ کچھ عرصہ آپ نے درس و تدریس کی ہے علم حاصل کرنے کے بعد، لیکن پھر آپ تشریف لے گئے ہندوستان کے اندر، حرمین شریفین کے اندر، اور حرمین شریفین کے اندر آپ تشریف لے گئے، کیوں لے گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اوپر ایک غبار تھا، یعنی ہندوستان کے حالات ایسے تھے، اکبر بادشاہ کا دور تھا، حالات ایسے تھے کہ میرے دل کے اندر کچھ غبار تھا، اور غبار کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا دار لوگوں نے مجھے اپنی طرف بلانا چاہا، مجھے عزت دینی چاہیے دنیا دار لوگوں نے، اور میرے ذریعے سے اپنا آپ مضبوط کرنا چاہا۔ یعنی یہ سیاستدانوں کا، یاد رکھیں فراڈیوں کا، یہ پرانا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، کسی عالم صالح شخص کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے بیعت کر لیتے ہیں، یا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں تاکہ ان کے جو لاکھوں کروڑوں مرید ہیں تو وہ سمجھے او اچھا یہ بندہ تو اچھا ہے، اگر برا ہوتا تو ہمارے حضرت، ہمارے یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، یہ ان کو اپنے پاس بیٹھنے دیتے۔ تو یہ اس طرح کرتے ہیں بزرگوں کے ذریعے سے، یہ سیاستدان اپنی کرسی مضبوط کرتے ہیں، یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ تو حضرت شیخ عبد الوہاب متقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کے اندر جس وقت محدث دہلوی صاحب پہنچے نا، تو آپ نے فرمایا، کہتے ہیں یا سیدی
میں وہ شخص ہوں کہ بچپن سے ہی میں نے تحصیل علم اور عبادت کے اندر ہی میرا بچپن گزرا ہے، تو عام لوگوں کی صحبت میں نے کبھی بھی اختیار نہیں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم کا اچھا خاصا حصہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی، یعنی علم دین میں نے پڑھ لیا ہے، اور میں نے اپنی ضروریات جو ہیں وہ پوری کر لی، یعنی جو مجھے ضرورت ہے وہ الحمدللہ تعالیٰ پوری ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے مجھے بلایا ہے اپنی طرف مجھے بلایا ہے، اور میں بادشاہ وقت اور امراء کے پاس گیا ہوں، یعنی یہ دہلی دربار کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے آپ منسلک ہوئے تھے بعض لوگوں کے کہنے کے اوپر، تو کہتے ہیں جس وقت میں دربار کے اندر گیا ہوں تو انہوں نے میری بڑی عزت کی ہے، اور کہتے ہیں کہ میرا رتبہ انہوں نے بلند کیا، اور میری ذریعے سے اپنی جماعت کو بڑھانا چاہتے تھے، اپنا معاملہ مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے محفوظ رکھا ہے، یعنی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اس حلوے کے اندر زہر ہی ملا ہوا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، دنیا کی حقیقت صوفیاء نے اسی طرح بیان فرمائی، یعنی اوپر خوبصورت حلوہ ہے، بس اس کے اندر زہر ملی ہوئی ہے، تو وہ بہت گہری نگاہ نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل نہ ہو تو بندہ پھسل جاتا ہے۔ کہتے ہیں بس اللہ نے اپنی عنایت سے مجھے محفوظ رکھا ہے، اور میں حضور آپ کے قدمین طیبین کے اندر حاضر ہو گیا ہوں۔ اب آپ سمجھ گئے نا، اس وجہ سے آپ ہندوستان چھوڑ گئے تھے، یعنی حالات کی وجہ سے۔ حالات کہتے ہیں وہ بادشاہوں کی صحبت کے اندر میرے اوپر وہ گرد و غبار میرے اوپر پڑے۔ اور یہاں سے میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ جس وقت بندہ علم پڑھ لیتا ہے نا، تو یاد رکھیں کسی ایسے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، علم پڑھنے کے بعد، علم دین پڑھنے کے بعد کسی ایسے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو آپ کا علم ہے تو اس کو ترقی کی راہ کے اوپر لے جائے، یعنی آپ کا علم صحیح مصرف کے اندر خرچ ہو، ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے علماء کا، پرانے علماء کا یہ طریقہ تھا، وہ اس طرح کرتے تھے۔ طالب علمی زمانے کے اندر بیعت نہیں کرتے تھے، لیکن جس وقت علم دین پڑھ لیتے تھے تو کسی شیخ کی خدمت کے اندر چلے جاتے تھے، وہاں پر ظاہری طور کے اوپر ان سے بیعت لیتے تھے، تاکہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ عطا کیے ہیں تو یہ شیخ کی صحبت کے سبب اور شیخ کی نگاہ کے سبب یہ اس طرح ہو کہ ہمارا یہ علم ہے تو یہ معنی خیز ہو جائے، یعنی صحیح راستے کے اوپر یہ خرچ ہو جائے، ہم دوسری طرف نہ چلے جائیں۔ یعنی ہمارا جو فن ہے نا، فن جو ہے تو یہ اس طرح کہ قوم کی تعمیری صلاحیتوں کے اندر یہ خرچ ہونا چاہیے، بامقصد ہونا چاہیے، نافع ہونا چاہیے۔ تو بالکل یہی صورتحال تھی۔ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، دیکھیں شیخ عبدالوہاب متقی کو خود جا کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم دین کا خاص حصہ مجھے عطا فرما دیے، لیکن اب میں آپ کی صحبت کے اندر آیا ہوں، میرے دل کے اوپر ایک غبار ہے، اور غبار کیا تھا؟ بادشاہوں کے پاس، بادشاہوں کی وہ کچھ عرصہ ان کے ساتھ منسلک ہوئے تھے، اس وجہ سے تو ہندوستان آپ نے اس وجہ سے چھوڑا تھا۔ بہرحال اس طرح کہ 996 ہجری، یعنی حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ 58 کے اندر پیدا ہوئے نا، تو 996 ہجری کے اندر، یعنی ادھر سے کتنے سال بنتے ہیں؟ تقریباً آپ کی عمر مبارک ہوگی کچھ 40 کے قریب، اسی طرح یہ بنتی ہے نا۔ 958 سے آپ حساب کر لیں کہ 996 تک آپ کی کتنی، تو 996 ہجری کے اندر آپ ہندوستان تشریف لے گئے، اور مکہ پاک تشریف لے گئے، حرم شریف تشریف لے گئے، اور حرم شریف جانے سے پہلے آپ گجرات آئے تھے، احمد آباد سے آپ نے جانا تھا آگے، لیکن اس طرح کے اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ جہاز جو ہے وہ چلا گیا تھا، نکل گیا تھا، جو مکہ پاک جاتا تھا جو جہاز، وہ جہاز نکل گیا تھا۔ اب پھر 1 سال آپ کو انتظار کرنا تھا، 1 سال تک، اور 1 سال انتظار کرنا تھا، اس لیے آپ گجرات کے اندر ہی، احمد آباد کے اندر ہی آپ رہے ہیں 1 سال کے اندر، اور وہاں پر پھر آپ نے ذکر کیا مختلف لوگوں سے، عمراؤں سے بھی ملنا، کچھ ان کے جو صوبے کے گورنر ہوتے ہیں ان سے بھی آپ نے ملاقاتیں کی، انہوں نے بڑی خدمت کی۔ خود کہتے ہیں کہ میں بے سر و سامانی کے عالم میں گھر سے نکلا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس طرح گورنر عمرا جو تھے تو آپ کی تعظیم کی، آپ کی تکریم کی، اور بڑی عزت آپ کی ہے۔ تو اس طرح کہ 1 سال پھر آپ وہاں پر رہے۔ کچھ مختلف فقراء کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ میں ان کی خدمت کے اندر بھی گیا ہوں، کچھ فقراء کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ میں ان کی خدمت کے اندر بھی گیا ہوں۔ بہرحال چلو ان کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر۔ تو 1 سال کے اندر مختلف لوگوں سے آپ ملاقاتیں کرتے رہے، عبادت کے اندر مصروف رہے، علم کے اندر آپ مصروف رہے۔ پھر 1 سال کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے، اور پہلے مکہ پاک کے اندر آپ گئے، وہاں پر آپ نے مسلم شریف کی قرات کی ہے۔ پھر مدینۃ الرسول کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حرم پاک کے اندر آپ پہنچیں، اور وہاں پر پھر اس طرح کہ شیخ عبدالوہاب متقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب دیکھیں یہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقریباً 3 سال کا جو زمانہ تھا، تقریباً 3 سال کا جو زمانہ تھا، تو یعنی 996 سے 900، یہ 3 سال کا زمانہ جو تھا، یہ آپ نے شیخ عبدالوہاب متقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ کی خدمت کے اندر آپ نے گزارا ہے 3 سال کا۔ اچھا، اور شیخ عبدالوہاب متقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے آپ نے مشکات شریف کا درس لیا ہے، یعنی مسلم شریف کا درس مکہ کے علماء سے لیا تھا آپ نے، اور وہاں سے اجازتیں اور سندیں حاصل کی تھی، اور مدینہ پاک کے اندر آ کر شیخ عبدالوہاب متقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے مشکات کا درس لیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب درس پورا ہو گیا، یعنی مشکات شریف کا جو درس تھا یہ پورا ہو گیا، تو میرے جو شیخ ہیں شیخ عبدالوہاب متقی، یہ مجھے فرمانے لگے الحمدللہ نسبتیں بئیں علم شریف بوجہ اتم حاصل شدہ است۔ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے انداز کے اندر بیٹا جو علم تھا تجھے حاصل ہو گیا، وہ این مقدار شدہ است کے از عہدہ خدمت این علم، اچھا جی تو این برآمد۔ تو اب یہ ہے کہ اس علم یعنی اتنا علم تجھے حاصل ہو گیا کہ اب علم کی خدمت کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اس کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ اب آؤ بیٹا تنہا بیٹھ کر تھوڑا سا ذکر اللہ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ پھر آگے آتا ہے کہ پھر آپ نے آپ کو مکہ پاک کے اندر بھیج دیا تھا، اور مکہ پاک کے اندر یہی جو یہاں پر جو ہے نا حجر اسود شریف اور آبز اس کے پاس ہی آپ بیٹھیں، اور کہتے ہیں کہ یہ مختلف اوقات کے اندر حضور میرے پاس یعنی عبدالوہاب متقی صاحب میرے پاس تشریف لاتے تھے، اور میرے احوال مجھ سے پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ الحمدللہ تعالیٰ تم صحیح منزل کی طرف جا رہے ہو، یعنی جو احوال تمہارے ظاہر ہو رہے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کے اس مشیت کے مطابق ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح جا رہے ہیں بیسٹ، یعنی آپ کو آفرین کرتے تھے آپ کے احوال کے اوپر، جس طرح مرید کے احوال کے اوپر پیر نظر رکھتے ہیں، مشائخ نظر رکھتے ہیں، اس طرح ان کے احوال کے اوپر نظر رکھتے تھے۔ اب جس وقت یہ بات بھی مکمل ہو گئی، یعنی آپ نے علم بھی حاصل کر لیا، پھر مراقبہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کے اندر بھی آپ نے وقت گزار لیا، تو اب جس وقت یہ بات پوری ہو گئی نا، تو انہوں نے فرمایا کہ پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ انہوں نے مجھے 2 کتابیں بھی دی ہیں تصوف کے متعلق۔ اپنے استاد گرامی شیخ عبدالوہاب متقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 2 کتابیں بھی دی ہیں کہ اب اس طرح کرو کہ یہ 2 کتابیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہے، یعنی انہی قواعد کے اوپر، تصوف کے قواعد کے اوپر مبنی وہ 2 کتابیں تھیں۔ اب کہنے لگے بیٹا کہ اب معاملات سارے ٹھیک ہو گئے ہیں، جو کچھ تمہیں ملنا تھا عطا ہو گیا، اب تم ہندوستان کی طرف واپس چلو، ہندوستان کی طرف تم کیا کرو، واپس چلو۔ اور 4 مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کو دیکھا ہے، حضور کی ذات، کہ حضور حدیث پاک کا درس فرما رہے ہیں، صحابہ پاک یا 7 لوگ فرشتے ہیں صحابہ پاک کے جو بھی وہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام ایک بلند تخت کے اوپر بیٹھ کر درس حدیث شریف ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ 4 مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو مختلف حالات کے اندر دیکھا ہے، مختلف احوال کے ساتھ دیکھا ہے۔ اب اس طرح کہ یہ باتیں مکمل ہوئیں، علم بھی ہو گیا، بیعت بھی ہو گئی، ذکر و اذکار بھی ہو گیا، حضرت صاحب کہنے لگے، شیخ عبدالوہاب متقی صاحب کہنے لگے بیٹا اب ہندوستان واپس چلو، 3 سال ہو گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضرت شیخ عبدالوہاب متقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وہ علم آپ نے حاصل کیا تھا کہ جس سے سارا عرب گونج رہا تھا، مصر کے تعلیمی اداروں کے اندر، عرب کے دیگر جو ممالک ان گونج رہا تھا شیخ عبدالوہاب متقی کے علوم سے، اور یہ وہ علوم آپ نے ٹرانسفر کیے تھے شیخ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ حدیث، تصوف، فقہ اور حقوق العباد، حدیث، تصوف، فقہ، حقوق، فرمایا یہ ساری چیزیں میں نے حاصل کی ہیں شیخ عبدالوہاب متقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ اور حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مدینہ پاک کے اندر پیدل چلا کرتے تھے، یعنی آپ کا یہ ادب تھا، یہ بات آپ نے پیدل سے مراد یعنی جوتیاں نہیں پہنتے تھے، پا برہنہ قدم کے ساتھ، ننگے پاؤں کے ساتھ، جوتیاں اپنے پاؤں کے اندر حضور کے ادب کی وجہ سے نہیں پہنتے تھے۔ اچھا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وہ زاد المتقین کے اندر وہ جو آپ کا آتا ہے قصیدہ جو آپ نے لکھا، جس میں حضور علیہ السلام کو ندا کے یا رسول اللہ کہہ کر آپ نے پکارا ہے، خرابم در غم ہجر جمالت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، یہ آپ کا قصیدہ بھی ہے۔ پر چونکہ میں ظاہر سی بات ہے ابھی بھی کتنا وقت ہو گیا، تقریباً گھنٹہ نزدیک لگا ہے، میری کوشش ہوگی کہ چلو 1 گھنٹے کے اندر بات پوری کر دیں۔ تو یہ آپ کا طور طریقہ تھا، اس کے مطابق آپ چلتے رہے، یہ آپ کو فیض وہاں سے ملا تھا مکہ پاک، حرم پاک سے۔ اب اس طرح مرشد کا حکم آ گیا کہ حضور آپ واپس چلیں محدث دہلوی کو، تو آپ نے انکار کیا، آپ کہنے میں نہیں، میں تو آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں۔
آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اچھا، بہرحال محدث دہلوی صاحب کے استاد عبدالوہاب متقی آپ نے کیا فرما تم گھر کو جاؤ، تمہاری والدہ اور بچے بہت پریشان حال ہیں اور تمہارے منتظر ہوں گے۔ اب یہاں سے جو گفتگو اپنے مرشد یعنی عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے مرشد عبدالوہاب متقی، ان کے درمیان جو گفتگو ہے اس کو آپ ذرا غور سے آپ نے سننا ہے، اور ان لوگوں کو یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، علماء کو خاص کر کے جو دنیا کی ہر وقت مذمت کرتے رہتے ہیں، یہ دنیا ایسی ہے، یہ دنیا ایسی ہے، فلاں فلاں، بس چپ کر کے سائڈ کے اوپر بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو، مدارس آباد کرو، مسجدیں آباد کرو، یہ بات وہ غلط کہتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر آپ چلیں گے۔ خدا تعالیٰ کی ذات اقدس تک پہنچنے کے لیے، خدا کی معرفت کے لیے آپ 1000 طریقہ خود ایجاد کر لیں، کبھی بھی آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہوتا تھا نا کہ بیویوں کو چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، سب کو چھوڑو، میرے گھروں کے اندر آ جاؤ، اللہ اللہ کرو، مجھے پکارو، پھر تو بات تھی۔ پھر سوال اٹھتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ رشتے پیدا ہی کیوں کیے؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ بہرحال چلو اس کی طرف تو جائیں گے نہیں نا، پھر تو بات تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ کہیں پر نہیں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کے برعکس ارشاد فرمایا، وہ بھی آگے جا کے میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو آج یہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، سال سال کے لیے بستر اٹھا کے تبلیغ کے لیے چلے جاتے ہیں، یا بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں گھر کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ روزی رزق جو بچوں کا اللہ نے تمہارے ذمہ رکھا ہے، دولت کو مانا، یعنی مولویوں نے اس طرح نقشہ پیش کیا نا کہ گویا کہ وہ دنیا ایک مردار ہے، بس اس سے پرے پرے رہیں۔ تو لوگ اس طرح کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، مرنا چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں۔ کئی لوگ تو اس طرح خودکشی کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دنیا ہے ہی جب اتنی ناپاک چیز۔ تو بہرحال یہ دھوکہ ہے، ٹھیک ہے، ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ کا حسین تحفہ ہے، بس دنیا کے اندر آپ رہیں اس طریقے کے اوپر جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو بتایا ہے، بس اس راستے کے اوپر رہیں۔ دولت کمائیں، بیویوں کے حقوق ادا کریں، بچوں کے اپنے نفس کے حقوق ادا کریں، اور جو عبادت کے ٹائم عبادت بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، سب کچھ کریں۔ یہ دنیا یاد رکھیں دار الغرور یا متاع الغرور تب ہے کہ جب آپ اس طرح کریں کہ دنیا کے اندر اس طرح مشغول ہو جائیں کہ آخرت کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو بھول جائیں، اپنی قبر قیامت کو بھول جائیں، تو پھر یہ دنیا متاع الغرور ہے۔ لیکن آپ دنیا کے اندر رہیں اور اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں، اپنی آخرت کو نہ بھولیں، اس دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھیں، اور یہاں پر جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اللہ کے رضا کے کاموں کے اندر خرچ کریں۔ ہدایت آپ کے پاس ہو تو پھر یہ دنیا نور و نالا نور ہے۔ یہ فرق بتانا چاہیے لوگوں کو۔ بہرحال چلو میں پھر رزلٹ آپ کو دوں گا، یہ ابتدائی گفتگو آپ نے ذہن کے اندر رکھ لی۔ اب سنیں شیخ عبدالوہاب متقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہنے لگے، اب تمہیں یہاں سے اصلی وطن کی طرف جانا چاہیے اور دوسری جگہ کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یعنی حضرت محدث دہلوی صاحب یہ فرمانے لگے نا کہ حضور میرا دل آپ کرتا ہے کہ میں بغداد شریف چلا جاؤں اور حضرت غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کے اندر میں چلا جاؤں، وہاں پر حضور میں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن شیخ عبدالوہاب متقی صاحب کہنے لگے نہیں، تجھے تیسری جگہ جانے کی اجازت نہیں ہے، تیسری جگہ تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حق کے شرع سب کے اوپر مقدم ہے، شریعت کا حق سب کے اوپر مقدم ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ باشماں ہر جا کے فرما تم جہاں پر بھی رہو گے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے ساتھ رہیں گے، باشید محبت و احتقاد توجہ بعیشاں درست دارید وقصد اتباع ایشاں بکنید۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حال کے اندر تمہارے ساتھ رہیں گے، ہر جگہ تمہارے ساتھ رہیں گے، بشرطے کہ تم کیا کرو، ان کی اتباع کرو، ان سے محبت رکھو، ان کی تعظیم کرو، ان کے راستے کے اوپر چلو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تمہارے ساتھ رہیں گے، ان کے حکم کے اوپر چلو۔ اور فرماتے ہیں وہ ہرگز خوش نہیں ہو سکتے اس بات سے کہ تم اپنی والدوں کو، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دو۔ تم خود کہتے ہو کہ میری والدہ نے، جس وقت میں نے ان سے حرمین شریفین کی اجازت چاہیے تو انہوں نے مجھے کہا، والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا تیسری جگہ کے اوپر آپ نے نہیں جانا، تیسری جگہ کے اوپر آپ نے نہیں جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہتے ہیں تم تیسری جگہ کس طرح جا سکتے ہو؟ خود کہتے ہو نا کہ والدہ نے مجھے کہا، تو اب غوث پاک کے دربار کے اوپر آپ نہ جائیں، غوث پاک تمہارے ساتھ ہیں، بس آپ ان سے محبت رکھیں، ان کی اتباع کریں، ان کی تعلیمات کے اوپر چلیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر آپ عبدالحق صاحب کیا کہنے لگے حضور چلو میں اس طرح کرتا ہوں کہ
इसी राह से मैं बगदाद से होता हुआ हिंदुस्तान चला जाता हूँ, ठीक है, इसी राह से मैं बगदाद से होता हूँ। ये तीसरी जगह तो नहीं है, यानी रास्ते के अंदर पड़ती है ना, यानी हुसूसी मैं इस तरह करूँ ना, अपना ये रमैन शरीफैन वाला रास्ता तब्दील करके किसी और मुल्क चला जाऊँ तो फिर तो तीसरी राह हो सकती है। तो कहते हैं इसी रास्ते से मैं बगदाद से होता हुआ घर चला जाऊँगा। अच्छा, अब सुने फिर अब्दुल वहाब साहब क्या कहने लगे, ई चुनी अगर कुनी दुरुस्त अस्त, कहने लगे अगर ऐसा करो तो फिर तो दुरुस्त है। क्या ये मुमकिन नहीं है, क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप बगदाद के अंदर यकमा या चहल रोज़ा बाशीद, तुम इस तरह करो 1 महीने रह लो बगदाद के अंदर या 40 दिन के लिए रह लो। अच्छा जी, बहरहाल कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम 1 माह या 40 दिन उधर रह कर बगदाद शरीफ के अंदर फिर आप हिंदुस्तान चले जाए। यानी खुद ही फरमाते हैं इस तरह तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम 1 माह या 40 दिन वहाँ पर रहोगे। क्यों कि हज़रत गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ तुम्हारी जो अकीदत है, तुम्हारी जो मोहब्बत है, तुम्हारी जो निस्बत है, मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ पर जाएंगे तो फिर वहाँ से आप निकलेंगे आगे, यानी आप वहाँ पर पक्के हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मोहब्बत ही ऐसी है, महबूब का आस्ताना है ना, दर महबूब है, महबूब का दर है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि आप आगे जाए। ये शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी साहब रहमतुल्लाह ताला। अच्छा, फिर अब्दुल हक साहब कहने लगे चलो हुजूर अल्लाह से ऐसी दुआ करें जो मेरे हक में बेहतर हो वही आ जाए, ठीक है, वही हो, ऐसा हो। फिर शेख साहब कहने लगे चलो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही बेहतर इसी के अंदर है और खैरियत इसी के अंदर बेटा मुझे नज़र आती है कि तुम अपने घर चले जाओ। अच्छा, फिर कुछ दिनों के बाद शेख अब्दुल हक साहब ने फिर इस तरह किया कि मौका देख कर क्या कहने लगे, सुने अब एक वली अल्लाह का कौल पेश करने लगे। उनका नाम था शेख अब्दुल्ला बलियानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख अब्दुल्ला बलियानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अच्छा, उनका कौल पेश करने लगे, कहने लगे कि तालिब तरीक़त के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हक़ ताला के हक़ से बढ़कर किसी का हक़ नहीं है। गौर से सुनना है, बहुत गौर से सुनना है। तालिब हक़ के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह से हक़ कर बढ़कर किसी का हक़ नहीं है और उसकी मारिफत हासिल करने से ज़्यादा कोई बड़ी ज़िम्मेदारी इस इंसान के ऊपर नहीं आती। माँ बाप हों, बीवी बच्चे हों, सब को छोड़ दे और मारिफत इलाही की तलब करे और अपने नफ्स की तकमील करे। यह किसका कौल है? अब्दुल्ला बलियानी रहमतुल्लाह। यह कहते हैं कि अल्लाह का हक़ सबसे मुक़द्दम है, बस बीवियों को भी छोड़ो, बच्चों को भी छोड़ो, औलाद को भी छोड़ दो, दुनिया के मामलात छोड़ दो, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह की मारिफत हासिल करो और क्या है, अपने नफ्स की तकमील करो। ये कौन, किसने कहा? अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने अपने मुर्शिद गिरामी शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी को कहा, जो उनके दरमियान बहस मुबासा हो रहा है। अब इसके जवाब के अंदर क्या कहते हैं? कौन? अब्दुल वहाब मुत्तकी फरमाते हैं कि ई चुनी खुद नीस की ईशा गुफ्त अन। शेख ने जो कहा कि वो सही नहीं है। हुकूक शरा हमा हुकूकुल्लाह अंध। अल्लाह अकबर। कहने लगे हुकूक शरा सब के सब हुकूकुल्लाह के अंदर दाखिल हैं। फिर सुन ले, हुकूक शरा हमा हुकूकुल्लाह अंध व रियायत आम व रियायत आम मुअर्रस मारफत हक़ ताला व मुजब कुर्ब रज़ाए वे ताला अस्त। कहते हैं कि मारिफत इलाही का यही सबब है, अल्लाह ताला के कुर्ब का, अल्लाह ताला की मारिफत का यही सबब है कि जो ड्यूटी अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने तुम्हारी हुकूक इबाद की लगाई है, जो तुम्हारे ज़िम्मे हुकूक मुकर्रर किए हैं, तुम उनके ऊपर चलो। यही जुमला जो मैंने शुरू के अंदर आपको बोला था कि अल्लाह की मारिफत हासिल करनी है तो अपनी तरफ से नहीं, आप अल्लाह अल्लाह करने के लिए अपना कायदा नहीं, जो कुछ मेरे रब ताला की ज़ात अक़दस ने तुम्हें कुरान के अंदर या रसूलुल्लाह के फरमान से तुम्हें हासिल होता है, उसके ऊपर तुम्हें चलना होगा। यानी अपनी तरफ से 1000 तरीका आप ईजाद कर लें खुदा की मारिफत का, कभी भी खुदा की मारिफत आपको हासिल नहीं हो सकती। उस रब ने तुम्हें पैदा किया है, माँ बाप के हुकूक उस रब ने तुम्हें बताएं, बीवी बच्चों के हुकूक उस रब ने तुम्हें बताएं। ये दुनिया उस रब ने बनाई, इस दुनिया को कमाने का अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने तुम्हें हुक्म दिया है और बताया भी है कि खबरदार मेरे पास भी तुमने पेश होना है, भूल ना जाना, बस इसी रास्ते के ऊपर चले। खुदा को भूल जाएं दुनिया के अंदर खोकर, फिर तो यह दुनिया मताउल गुरूर है। लेकिन खुदा ताला को न भूलें, अपना कमाएं, खाएं, पिएं, जो मर्जी करें। दुनिया अल्लाह ताला की एक नेमत है, दुनिया जन्नत है। यह मौलवियों का गलत तसव्वुर था जो उन्होंने दुनिया के मुतालिक पेश किया। यह देखें ना, मैंने पूरा आपको पढ़ के सुना दिया। शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी शख्सियत, और सामने कौन है? शेख अब्दुल वहाब, जो मारिफत का पहाड़ है, जो इल्म का समुंदर है, जबालुल इल्म है, जबलुल इल्म है। समझ गए ना आप इस बात को? साथ में खैर कुरान पाक भी मैं आपको कोट कर देता हूँ, कोई बात भी नहीं। बहरहाल चलो ये गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए ना, फिर सुने।
انہوں نے کیا کہا کہ شیخ عبداللہ بلیانی کا جو قول تم پیش کرتے ہو کہ بیوی بچوں کو چھوڑو اللہ کی معرفت حاصل کرو، ایسا نہیں ہے، شیخ نے غلط کہا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ حقوق العباد کے اندر ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، حقوق العباد کے اندر ہی۔ اچھا، پھر آگے بھی ایک بات ہے، بہرحال چلو اس کو چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رزق دینے والا ہوں، لہٰذا رزق کی بھی وہ بزرگ کہتے ہیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا بھی رد کیا ہے محدث دہلوی صاحب کے استاذ گرامی نے، یعنی شیخ عبدالوہاب متقی، اس کا بھی رد کر دیا اور کیا فرمایا؟ جاؤ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، ہندوستان واپس چلے جاؤ۔ بہرحال مختصر یہ کہ عبدالوہاب متقی صاحب کے کہنے کے اوپر پھر آپ ہندوستان واپس آئیں، ہندوستان واپس تشریف لے کے آئیں، اور آخر شعبان کا آخری تھا 999 ہجری کے اندر 3 سال گزارنے کے بعد آپ واپس آئیں۔ پھر علم حدیث کی آپ نے اس طرح کے وہ اشاعت کی ہے، نشر و اشاعت کی ہے، اور تقریباً 60 کے قریب آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اور سب سے بڑا جو آپ کا کارنامہ وہ ہے علم حدیث کی خدمت۔ چونکہ اب میں بھی تھک چکا ہوں، شوگر بھی ہے مجھے، اور اس طرح کے بس اتنا زیادہ، چونکہ ایک بات میں نے اور بھی آپ سے کرنی ہے، اسی لیے میں اب یہاں پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ کتنا آپ نے کیا ہے؟ 60 کے قریب آپ نے کتابیں لکھی، وہ 100 کا قول بھی ہے، بھارت صحیح ہے کہ آپ کی 60 کے قریب آپ کی کتابیں، 60 کے قریب آپ نے کتابیں لکھی۔ تو ان میں سب سے زیادہ جس شعبے کی آپ نے خدمت کی ہے وہ علم حدیث کی ہے، علم حدیث کی۔ اب یہ ان کی کتابوں کے نام بھی میرے سامنے، میں چاہوں تو آپ کو پڑھ کے سنا بھی دوں، بہرحال چلو ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ 1052 ہجری کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، 1052 ہجری کے اندر، اور آپ کا جو بنتا ہے نا یہ 1645 بنتا ہے، ٹھیک ہے، 17ویں صدی کے اندر، 1645 عیسوی کے اندر، اور 1052 ہجری کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر آپ کو وہ قبر مبارک کا حوض شمسی کے پاس آپ کا دفن ہونا، روزہ، پھر یہ چیزیں بھی اگر تفصیل کے ساتھ بیان کروں تو اس طرح کہ پھر بھی ہمیں 1 گھنٹہ اور بھی چاہیے۔ بہرحال مقصد کیا ہوتا ہے؟ دل راضی کرنا ہوتا ہے، رانجھا راضی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قول کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تنزیل کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بس میرا بھی یہی مقصد تھا۔ باتیں میں نے آپ کو سنا دی ہیں، 2 باتیں اس کے اندر اہم تھیں۔ ایک تو حضرت محدث دہلوی صاحب کو اپنے والد کی نصیحت، وہ میں نے آپ کو سنائی ہے کہ بیٹا مناظرہ مراقبوں کے اندر نہیں پڑھنا، یہ سبق آپ حاصل کریں اس پوری گفتگو سے، اور اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر غور کریں، جس طرح والد صاحب سیف الدین صاحب نے اپنے بیٹا محدث دہلوی کی تربیت کی ہے چھوٹی عمر کے اندر، کہ آپ کو علم دین پڑھا ہے۔ اور تیسرا یہ اس کے اوپر آپ کے پیر کے درمیان اور آپ کے درمیان، یعنی شیخ عبدالوہاب متقی کے درمیان اور شیخ عبدالحق صاحب کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے دنیا کے ترک کے متعلق، دنیا کے اس نقشے کے متعلق، دنیا کی اس اصلیت کے متعلق، اس کو آپ نے غور رکھنا ہے، اور کبھی بھی رائے فرار اختیار نہیں کرنی، کبھی بھی۔ یہ دنیا میں پھر آپ کو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بس اس طرح نہ کہ دنیا کو اس انداز کے اندر نہ جئیں کہ آخرت بھول جائیں، بس آخرت حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چونکہ مہینہ بھی ہے، آپ باجت الاسرار کو اٹھا کے دیکھیں، اسی طریقے سے یہ قلائد الجواہر دونوں کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا تیرے ہاتھ تک رہے، یعنی کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، خربوں ڈالر ہوں، پیسے نہیں، خربوں روپے نہیں، خربوں ڈالر ہوں آپ کے پاس، خربوں ریال ہوں، خربوں پاؤنڈ ہوں آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، بس صرف کیا ہاتھوں تک ہونے، یعنی دل کے اندر ان کی محبت نہ بیٹھ جائے، اور دل کے اندر ایسی محبت بیٹھ جائے، ایسی کہ بندہ آخرت کو بھول جائے۔ ظاہر سی بات ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ متاع اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے نا وہ خود فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کی محبت میں نے تمہارے دلوں کے اندر، بیویاں، کھیتیاں، سواریاں، عورتیں، سب کی محبت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں نے تمہارے دلوں کے اندر یہ دنیا کا سامان ہے، اس کو برتیں، اس کو قرآن کا پہلا سبق کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور حضرت وہ حدیث پاک چونکہ میں بھول گیا ہوں، میں بیان نہیں کر سکا، وہ صحابی تھے نا، ان میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، یہ چند صحابہ مل کر گئے نا، انہوں نے فیصلہ کیا، غالباً پہلے حضرت ام المؤمنین کے پاس گئے، وہاں سے حضور کے معاملات اور معمولات جو پتہ کیے نا، تو کہنے لگے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہ تو حضور کی شان ہے، ہم تو عام آدمی ہیں، ہم تو اس طرح کریں گے۔ تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا، کہنے لگے، ایک کہنے لگا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، رات کو ہم سوئیں گے نہیں، افطار نہیں کریں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، یہ صحابہ نے آپس میں فیصلہ کیا۔ تو حضور کو جس وقت یہ بات پہنچی، حضور نے اس چیز سے منع فرما دیا، حضور نے اس چیز سے منع فرما دیا، حضور فرما نہیں، اس طرح نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں خاطب بھی ہوں،
میں سوتا بھی ہوں، میں نیند بھی کرتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تو میری ذات کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا کی متاع ہے، اس سے تم فائدہ حاصل کرو، ساتھ ساتھ جو اللہ نے تیری ڈیوٹی رکھی ہے، عبادت جو تیری ڈیوٹی ہے، اس کو بھی ادا کرو۔ 5 وقت نماز اللہ نے تیرے اوپر فرض کی ہے۔ دیکھیں نا، میں بچپن میں چھوٹا سا تھا، مجھے پرانی یہ بات یاد ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوتا تھا دین دنیا کے اوپر کیسے غالب آتا ہے، اور تو اس کا خود ہی میں نے یہ جواب سوچا تھا۔ میں نے کہا دکان کے اندر میں بیٹھا اربوں روپے کا کاروبار ہو رہا ہے، ادھر سے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بس ادھر ہی اپنا سب کچھ رکھ کے جاؤں مسجد کے اندر، وضو کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں، پھر اپنی دکان کے اوپر واپس آ جاؤں۔ تو یہ ہے کہ میری جو دنیا ہے تو وہ میرے دین کے اوپر غالب نہیں ہو سکی ہے۔ یعنی یہ دنیا وہ نہیں ہے کہ جس کو دار الغرور کہا گیا، مجھے آخرت بھولی نہیں، اللہ کا اعلان مجھے بھولا نہیں، اللہ کا پیغام مجھے بھولا نہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف، یہ مجھے بھولا نہیں ہے، تو الحمدللہ یہ دنیا میرے لیے جنت ہے۔ لیکن کاروبار چل رہا ہے، اذان آ گئی، آواز آ گئی اللہ کی طرف سے، آ جاؤ مسجد کی طرف، میں نہیں کہوں کہ کوئی فقیر میرے پاس آیا، حافظ صاحب حالات خراب ہے، میں نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، اور میں اپنا ہی سوچتا رہا کہ میں اتنی بلڈنگیں بنا لوں، اتنی کوٹھیاں بنا لوں، میری اولاد پڑھ لکھ جائے، فلاں نیچے ہو جائے، میں اونچا ہو جاؤں، تھانے تحصیل تک میری پہنچ ہو جائے، میں لوگوں کو مرواؤں، بند کروں، کسی کو تو یہ کیا ہے؟ یہ یوں سمجھے کہ یہ اب دنیا میرے لیے دار الغرور ہے، میں آخرت کو بھول گیا ہوں اور اس دنیا کے اس معاملے کے اندر میں پھنس گیا ہوں۔ بس اتنی سی احتیاط کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ایک سوئی کے برابر کا فاصلہ ہے، بس اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اور یہ دیکھیں، چلو میرے پاس اتفاق کی بات ہے، یہ بھی ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، یہ بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں یہ قارون تھا، قارون غور کر رہے ہیں، اور یہ قارون بڑا صاحب منزلت یعنی دولت والا آدمی تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کتنا کچھ دیا تھا، وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوہ بالعصبۃ اولي القوۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو خزانے عطا کیے تھے، اور خزانے کیسے تھے کہ ایک باری جماعت کے اوپر کنجیاں باری تھیں، صرف خزانے نہیں، ان خزانوں کی جو کنجیاں تھیں۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ کنوز سے مراد جو ہے نا، کنوز سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کنوز سے مراد اس کے خزانے، کنز جس کو کہتے ہیں، خزانے، کنز کی جمع ہے کنوز، خزانے تھے اس کے پاس، پھر قارون کے پاس۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ بعض نے تو یہ بھی کہا کہ تورات بڑے اچھے انداز میں پڑھتا تھا، تورات کا عالم تھا، حضرت موسیٰ پر ایمان لایا تھا، لیکن یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ قرآن سے یہ جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایمان اس نے نہیں لایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یعنی یہ چیز اس کے اوپر دلالت کرتی کہ یہ ایمان نہیں لایا تھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ کے خاندان سے تھا، چچا زاد بھائی تھا یا نہیں تھا، یہ قول بھی ملتا ہے، بہرحال ان کے خاندان سے ہی تھا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ لَتَنُوهُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک باری جو جماعت ہونی ہے، عصبہ جماعت کو کہتے ہیں نا، بعض نے کہتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک، بعض کہتے ہیں 40 تک، بعض کہتے ہیں 100 تک، بہرحال چلو ایک بڑی جماعت انسانوں کی جماعت کے اوپر اس کی کنجیاں باری تھیں، اس کے خزانوں کی۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اس کی قوم اس کو کہنے لگی کہ اس طرح نہ کر، کیا نہ کر، زیادہ خوش نہ ہو، اطراء نہیں، تکبر نہ کر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قارون کی قوم نے قارون کو کہا، سمجھ گئے نا اس بات کو؟ پھر یہ اور آگے کیا کہا، فرما وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور طلب کر اسی مال و زر سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو مال تمہیں دیا ہے نا، یہ آخرت کا گھر طلب کر اس سے۔ اب سمجھ آ گئی اس چیز کو؟ یعنی یہ نہیں فرمایا یا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، دیکھیں نا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی قوم کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے رد نہیں فرمایا اس چیز کا کہ انہوں نے غلط کہا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ وہ بات ان کی ٹھیک تھی کہ یہ تیرے پاس جو مال ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تجھے مالک کیا ہے، لہٰذا تو کیا کر، تو اس مال سے آخرت کا گھر تلاش کر، یعنی اس مال کو اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اندر خرچ کر، نیک کاموں کے اندر خرچ کر۔ یعنی دنیا کیا ہے، دنیا کا مال کیا ہے، یہ فی نفسی برا نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہے کہ اچھا مال جو ہے تو اچھے صالح آدمی کے لیے اچھی چیز ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر والی مشہور روایت ہے۔ باقی تو چونکہ میں نے آپ کو پتا صرف اشارہ دینا مقصود تھا نا، صرف اشارہ دینا مقصود تھا، تو یہ اشارہ سمجھیں آپ اس چیز کا۔ ہاں، مال برا اس وقت ہے، دنیا متاع الغرور تب ہے کہ جب اس میں اس کا حق آپ ادا نہ کریں، قارون کی طرح ہو جائیں، اس کے اوپر بیٹھ جائیں،
کسی کو حق نہ دیں، اعترائیں، شیخیاں بگاریں، بدمعاشیاں کریں، تھانہ تحصیل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے ووٹ خریدنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن۔ تو اس کی قوم اس کو کیا کہنے لگی کہ اس مال سے تو اللہ تعالیٰ کا گھر تلاش کر، یعنی آخرت کا گھر تلاش کر، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اس دنیاوی مال سے بھی اپنے حصہ نہ بھول، دنیا سے اپنے حصہ نہ بھول، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تیرے اوپر احسان کیا، اور زمین کے اندر فساد نہ کر، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یعنی اس کی تفسیر کے اندر صاحب تفسیر مظہری نے یہ نقل کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ آخرت کو طلب کرتے ہوئے اپنی صحت، اپنی قوت، جوانی، مال اور منال کو بھی ترک نہ کر، آخرت بھی طلب کر اسی مال سے، اور جو یہ مال اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تجھے دیے، یہ چیزیں بھولنے والی چیز نہیں، یہ چھوڑنے والی چیز نہیں، یہ تیرا قیمتی سرمایہ ہے۔ مال بھی تیرے پاس ہونا چاہیے، خوبصورتی بھی تیرے پاس ہونی چاہیے، قوت، صحت، یہ ساری چیزیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا، تو کیا مطلب ہے؟ مال کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ اچھی چیز ہے۔ صرف یاد رکھیں، دنیا وہی دھوکے کا گھر ہے کہ جس میں آپ آخرت کو بھول جائیں۔ اور یہاں سے پھر میں اپنا وہ جملہ، یہ تبلیغی جماعت والے جو سال کے لیے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں، تم اللہ کے راستے کے اندر نہیں ہو، تم شیطان کے راستے کے اندر۔ بعض کہتے ہیں ہم بیویوں کو خرچہ تو دے کے دیکھیں بیویوں کو آپ خرچہ دے کے جاتے ہیں نا، سادی سی بات ہے، اگر بیویوں کو خرچہ دے کے بھی جاتے ہیں، صرف ان کی وہی ضرورت ہوتی ہے، صرف ان کی وہی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ جو فزیکل تعلق ہوتا ہے اس کی ضرورت انہیں نہیں پڑتی ہے نا۔ اچھا پھر سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی سمجھدار تو بہت ہوتے، کہتے ہیں جی پھر یہ جو 2 سال کے لیے باہر کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ دیکھیں ان کا بھی میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس مولود کا رزق اور کسوت یعنی کھانا پینا تیرے اوپر رکھا ہے، یعنی تیری اولاد کی پرورش تیرے اوپر ہے، تیری بیوی کا نفقہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر واجب کیا ہے۔ تو اب یہ جو لوگ بیرون ممالک جاتے ہیں نا، یہ اپنا واجب ان کے اوپر، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر واجب کی ہے، تو وہ کیا کریں؟ وہ تو مجبور ہیں۔ اب ان کے پیچھے بیویاں خیانت کرتی ہیں تو بیویاں زیادتی کرتی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر واجب کیا نا، تیرے اوپر یا میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز تو واجب نہیں کی تو اپنا گھر چھوڑ۔ اور اس دور کے اندر جب آپ گھر بیٹھیں تو آپ کی بات دنیا کے دوسرے کونے تک چلی جائے، اور یہ میں نہیں کہتا کہ آپ چھوڑ دیں اس کام کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دین کا راستہ سمجھتے اور آپ کا چلو وہ ایک مسلک ہے یا آپ کا وہ اپنی ایک خواہش ہے، آپ بے شک اس کو پورا کریں، لیکن اعتدال کے اندر ہونا چاہیے۔ یعنی 1 مہینے کے اندر دیکھیں 3 دن کے لیے آپ لوگ چلے جاتے ہیں، تبلیغی جماعت والے کوئی بھی ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں، لیکن سال کے لیے 6 ماہ کے لیے اپنا گھر اپنی فصلیں چھوڑ کے جانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ اور کس رب تعالیٰ کون سی آیت ہے جو خدا تعالیٰ نے تمہارے اوپر واجب کیا؟ علم دین پہلے بندہ پڑھ لے، پڑھنے کے بعد وہ دعوت پھیلانا، اس کے اوپر اس کی مختلف صورتیں وہ میں نے بیان کی ہوئی ہیں، درس قرآن کے اندر وہ گزر چکی وہ باتیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کے ضمن کے اندر میں نے پوری تفصیل بیان کی ہوئی ہے۔ بہرحال وہ مختلف حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں نا وہ صورتحال کو دیکھ کر کبھی کوئی بات کہنا واجب ہوتی ہے، بعض صورتوں کے اندر مستحب ہوتی ہے، بعض صورتوں کے اندر چھپانا ہی اچھا ہوتا ہے کہ چلو چھوڑ ہی دے، مجھ سے اچھا فلاں بندہ وہ کام کر رہا ہے، وہ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، وہ میں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں نا لوگوں کو نماز سکھانا، یہ چیزیں آپ کے اوپر مستحب ہیں زیادہ سے زیادہ۔ پہلی ڈیوٹی والدین کی ہے، والدین کے بعد پھر محلے کا جو امام ہوتا ہے مسجد، اس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ نماز روزہ سکھائے لوگوں کو۔ لیکن چلو آپ کہتے ہیں ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے، ہم بھی جاتے ہیں، ٹھیک دین سمجھ کے چلے جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ چیزیں خدا نے تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کھینچ لیں نا، زیادہ سے زیادہ، تو وہ چیز کیا بنتی ہے؟ مستحب بنتی ہے، زیادہ سے زیادہ، یعنی کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، کھینچ کے وہ بھی میں کہہ رہا ہوں۔ ورنہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چیزیں تو آپ کے اوپر واجب ہے۔ باقی جو باہر جانے والے ہیں نا، ان کی خدمت میں بھی میری یہ گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ جو کچھ آپ نے کمانا ہے، آپ کی کوئی نوکری ہے، کوشش کریں، بعض لوگ اس طرح کریں کہ 10 سال آپ نے لگائیں، 6 سال آپ نے لگائیں، اتنا پیسہ آپ سیو کر لیں، سیونگ آپ کی اتنی ہونی چاہیے کہ ملک کے اندر آپ ایک اچھا کاروبار شروع کر سکیں۔ لیکن چلو بعض لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اچھی خاصی آمدن وہاں پر جاری ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان کی وہاں پر نوکریاں لگی ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر تمہاری تنخواہ وہاں پر بہت زیادہ ہے، یعنی پاکستان میں اس سے نصف بھی آپ کو، یا اپنے ملک کے اندر اس سے نصف بھی آپ کو نہیں مل سکتی، تو اتنی زیادہ تنخواہ کے لیے آپ جاتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنی بیوی کو بھی وہاں پر سیٹل کر سکتے ہیں۔
تو کوشش کریں کہ جہاں پر آپ کا روزگار ہو نا، پہلی کوشش یہی آپ کی ہونی چاہیے کہ اپنی بیوی آپ اپنے پاس رکھیں، اپنے بچے آپ اپنے پاس رکھیں۔ چلو بیوی نے آپ صبر کر لیا، ٹھیک ہے، کوئی بات بھی نہیں، گناہ کے اندر نہیں پڑی، اس نے اپنے نفس کی حفاظت کی، آپ کے ساتھ اس نے خیانت کی۔ بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے بچے جس وقت باہر نکلتے ہیں تو معاشرہ کس آنکھ سے ان کو دیکھتا ہے؟ بچے نشے کے اندر نہیں پڑ جاتے؟ کتنے یہ تبلیغی جماعت والے، میں ان کو جانتا ہوں، ان کے بچے نشوں کے اندر پڑ گئے، اور اچھے طریقے سے نام لے کر بھی بتا سکتے ہو ہمارے اپنے قریبی لوگ ہیں۔ پاؤڈر پینا انہوں نے شروع کر دیا، غلط کاموں کے اندر، وہ باپ کو پتہ ہی نہیں، وہ سال کے لیے وہ سمجھ رہا ہے میں لوگوں کا دین بچا رہا ہوں، اور اپنے گھر کی حالت اللہ ہی معاف کرے۔ یعنی یہ نہیں کہ یہاں پر فزیکل ایک جسمانی طور کے اوپر ہی کوئی، ٹھیک ہے، بعض لوگ صبر والے ہوتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں، لیکن پھر آگے جا کے کیا ہوتا ہے؟ اولاد کا کیا ہوگا؟ اس کی پرورش، اس کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ بچے تو ماں تو سکول سے گھر سے بھیج دیتی ہے سکول کے اندر بچہ کیا کرتا ہے ماں جا کے دیکھ سکتی ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہٰذا سادی سی بات ہے، اس پورے گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، میرے یہی 2-3 پوائنٹ تھے، پھر میں ان کو دہرا دیتا ہوں۔ ایک دین اور دنیا کی تفریق، یہ میں نے آپ کو بتا دی، اور دنیا زہریلی کون سی ہے اور دنیا میٹھی کون سی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو کیا ہے نصیحت، آپ کے والد گرامی نے جو آپ کو نصیحت کی، اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محنت، ریاضت، مشقت، علم کی دنیا کے اندر صدر نشین بننے کے لیے، علم کی دنیا کے اندر بلند کرسی کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو آپ نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں آپ کے مزار مبارک کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، دعا ہے خدا تعالیٰ کی ذات اقدس ہے کہ ان کے علوم کا فیض ایسا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔